مجلس 15 کنز المعانی خانقاہ منیمیہ اہل کمال زین بدر عربی نے اس کو منتخب کیا ہے، فارسی میں اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے خانقاہ منیمیہ نے۔ زمین بوسی کی خوش بختی نصیب ہوئی، تذکرہ اہل کمال کا چھٹا تھا۔ بندگی مخدوم عزم اللہ نے فرمایا، اہل سلوک جب راہ سلوک طے کرتے ہیں اور انہیں کمالات کا حصول ہونے لگتا ہے تو 4 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کتاب و سنت کے مطابق اقوال۔ نمبر 2، کتاب و سنت کے مطابق افعال۔ نمبر 3، کتاب و سنت کے موافق اخلاق۔ نمبر 4، کتاب و سنت کے نہج پر عمل و معرفت۔ اور جب وہ مذکورہ 4 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں تو انسان کامل بن جاتے ہیں۔ انسان کامل کو مختلف اعتبارات اور نسبتوں کی وجہ سے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے جو سب کے سب درست اور موزوں ہوتے ہیں، مثلاً شیخ، پیشوا، ہادی، مہدی، دانا، بالغ، کامل، امام، خلیفہ، قطب، صاحب زماں وغیرہ وغیرہ شمار نام ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ کاملین حصول کمال کے بعد اس فکر میں پڑتے ہیں کہ اب خود کو کن کاموں میں مشغول رکھیں۔ یہاں کاملین کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی قسم کے تحت وہ حضرات آتے ہیں جن کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ خلق خدا کو راحت پہنچانے سے بڑھ کر کوئی کام نہیں، اور تمام تر راحت رسانی میں اصل یہ ہے کہ ایک شخص کو دنیا سے باہر نکال کر آخرت کی جانب راغب کیا جائے۔ لہذا یہ طبقہ دعوت کے کام میں مشغول ہو کر خلق کا مقتدا اور پیشوا ہو جاتا ہے۔ بندگی مخدوم عزم اللہ نے اس مقام پر پہنچ کر اپنی زبان گوہر بار سے فرمایا، انہوں نے جانا ہے، دیکھا ہے اور رسائی حاصل کی ہے۔ وہ اپنے آپ میں خاموش اور پرسکون دریا کا وصف رکھتے ہیں۔ یہ راہ خدا کے رہنما اور آسمان حقیقت کے ستارے ہیں۔ یہ ہے مردان حق اور میدان کے شیروں اور پہلوانوں کا کمال حال۔ دوسری قسم کے کاملین اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ دعوت کے راستہ میں جاہ و منصب اور بزرگی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے جو آفت سے بھرپور ہوتا ہے، لہذا اس آفت کی بنیاد پر وہ دعوت سے دور رہتے ہیں اور اس منصب کا ترک کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سالک کے لیے ترک سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ ہم نے خوب لغو اور لا یعنی دعوے کیے اور سنے، کچھ فائدہ نہ ہوا، لہذا ترک کی راہ اپناؤ اور جان لو کہ کوئی شخص بلا ترک کے آزادی اور فراغت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ دوستی، بادشاہی، وزیری، خواجگی، رئیسی، پیشوائی، سخی، واعظی اور مدرسی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دوزخ کو بڑا اور کشادہ کرتی ہیں۔ لہذا امن و امان اس میں ہے کہ دوزخ کے دروازے کو خود پر بند کر دیا جائے، اور یہ چیز ترک سے حاصل ہوتی ہے۔ بندگی مخدوم عزم اللہ جب اس مقام پر پہنچے تو فرمایا، جو خود کی مشغولی میں پریشان اور حق کے ساتھ مشغول اور منہمک ہوتے ہیں ان کا شعار کوئی نہیں پہچان سکتا۔ وہ خود اپنے وجود کی ندامت کے پسینے میں ڈوبے ہوتے ہیں اور کسی کے بھی قبول ورد سے فارغ ہوتے ہیں۔ حضرت عزم اللہ نے فرمایا، کاملین نے ان 4 کمالات کے علاوہ مزید دیگر 4 خصلتیں حاصل کیے۔ نمبر 1، عزلت، کنارہ کشی۔ نمبر 2، قناعت۔ نمبر 3، خمولت، گمنامی، اور نمبر 4، ترک جاہ۔ اور ان 4 خصلتوں کے پیدا ہو جانے کے بعد حق تعالیٰ کی جانب مشغول ہو گئی۔
جیسا کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ انہیں کسی کمی و زیادتی کا اندیشہ نہیں رہتا، وہ زمانے کے الٹ پلٹ کے غم سے بے نیاز ہوتے ہیں، اگرچہ دل درد سے بھرا ہو پھر بھی مسکراتے ہیں۔ ان بہادروں اور جواں مردوں کی یہی علامت ہے۔ بعدہ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے درویشی کو کامل آزاد کہتے ہیں، کیونکہ یہ طبقہ مراد اور حصول کی قید و بند سے آزاد ہوتا ہے اور کلی طور پر خود کو حق تعالیٰ کی طاعت و عبادت کے لیے مستعد رکھتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صدیقوں کے سر سے جو آخری چیز باہر آتی ہے وہ جاہ و منصب کی محبت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جب تک کہ تم اپنی تعریف و تنکیر کی فکر سے چھٹکارا نہ پالو، یقین کر لو کہ تمہارے پاؤں ابھی بندھے ہوئے ہیں، تم تو خود سازی اور خود پسندی ہی میں لگے ہو اور تھکے ہوئے ہو، اور یہی تمہیں مغرور بنائے ہوئے ہیں۔ بیچارے جامع ملفوظات نے عرض کیا کہ ان دو طبقوں میں قوی تر طبقہ کون سا ہے؟ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا ظاہر یہ ہے کہ کامل آزاد کا طبقہ قوی تر ہے، کیونکہ انہوں نے 4 مزید خصوصیات حاصل کی ہوتی ہیں، اور وہ عزلت، قناعت، خمولت اور ترک جہاں ہے۔ لہذا یہ طبقہ 8 خصوصیات کا مالک ہوا، جبکہ دوسرا طبقہ محض 4 خصوصیات کا حامل ہے، اور 4 والے پر 8 والے کی فضیلت و برتری بلا شبہ ثابت ہوگی۔ بظاہر ایسا ہی ہے۔ ناچیز نے پھر عرض کیا کہ پیشوا اور صاحبان دعوت کا طبقہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسند خلافت پر متمکن ہوتا ہے، کثرت سے نیک اعمال کرتا ہے، خدا عز و جل کی مخلوق کو حق تعالیٰ کی طرف بلانے کا فرضیہ انجام دیتا ہے، اہل فنا میں شمار ہوتا ہے، اور اس بات کی بھرپور طاقت و قوت رکھتا ہے کہ جاہ و منصب کے باوجود خود کو اس کی آفت و تباہی سے محفوظ رکھے، جبکہ دوسرا طبقہ جاہ و منصب کی وجہ سے مخلوق کی دعوت میں مشغول نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ ان کی کمزوری نہیں ہے؟ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا یہ ان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی نظر ایسے ترک پر ہوتی ہے جس سے آزادی کے حصول کا کام پورا ہوتا ہے۔ باقی سب اس راستے میں ہیں جہاں چل کر آزادی اور فراغت تک پہنچ سکیں، اور ترک وہ چیز ہیں جس کے بدولت سالک آزادی اور فراغت تک پہنچتا ہے، اور حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ میں نے از روئے ظاہر بیان کیا۔ ایک بزرگ کی کتاب میں آیا ہے کہ اولیاء 2 قسم کے ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اولیاء اصحاب اس بات مکمل، یہ ہوش و خرد سے بہرہ روا ہوتے ہیں۔ 2 اولیاء کامل، یہ اس حد تک مست و بے خود ہوتے ہیں کہ دوسرے کیا خود اپنے سے بے خبر ہوتے ہیں، اور ایسے حضرات میں اتنی وسعت اور ظاہر حال کہاں کہ دوسرے ان سے واقف ہو سکے۔ یہ لوگ اپنے ذوق کے اعتبار سے طور نبوت کو برتنے کا دعویٰ نہیں کرتے، اور نہ ہی تبلیغ و دعوت کے کام میں اپنی مشغولی کا اظہار کرتے ہیں، مگر اولیاء اصحاب اس بات مخلوق کو دنیا میں پھیلی ہوئی گمراہی و تاریکی سے باہر لاتے ہیں، پھر یہ ذمہ داری لائق و مناسب کو سونپ دیتے ہیں۔ اس مقام کو اس بات بادل محو مٹنے سے بچانا کہتے ہیں۔ پھر اسی گروہ کو نیابت کا خرقہ پہنا کر خلافت کی کرسی پر بیٹھاتے ہیں، اور انہیں کا حکم مملکت میں نافذ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو قوم کی دعوت و خلافت کا مقام زیبا ہے۔ حضرات، کنز المعانی کی 15 مجلس آپ تک پہنچائی، 16 مجلس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کنز المعانی مجلس نمبر 16، ارواح کا عروج و نزول۔ زمین بوسی کی نعمت حاصل ہوئی، گفتگو روح کے عروج اور نزول کی چل پڑ رہی تھی۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا ارواح کے لیے نزول بھی ہے اور عروج بھی۔ نزول یہ ہے کہ روح اپنے مقام اصلی سے آزاد کے
پشتوں میں منتقل ہوتے ہوئے اپنے جسم تک پہنچی، اسے نزول کہتے ہیں۔ اور عروج یہ ہے کہ روح اپنے قالب سے جدا ہونے کے بعد کمال کی شایان شان مقام میں رکھی جائے، اسے عروج کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کے عاشق خمار عشق میں وجد حال کے باوجود نقص سے اسی طرح پاک رہتے ہیں جس طرح درخت ہواؤں کے جھونکے سے گویا رقص کر کے بھی سلامت رہتے ہیں۔ پیڑ کی شاخوں کا تنا مانند پیڑ مٹی میں دبا ہوتا ہے، لامحالہ اسی طرح یہ خاک کا پتلا اپنی اصل کے باوجود رب کے قرب کامل میں پہنچا ہوتا ہے۔ جب تجھے حق تعالیٰ سے کچھ کام نہیں تو تجھے اس معاملے کی قدرت و قیمت کیا اندازہ۔ کہتے ہیں کہ قالب میں نزول کرنے سے پہلے ارواح کو جزیات کے بجائے ماہیات کا ادراک بخشا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جزیات کا ادراک اب تک انہیں حاصل نہیں تھا۔ پھر جب حق سبحانہ تعالیٰ نے انہیں قالب میں رکھا تو اعلیٰ ادراک بھی بخش دیا گیا تاکہ ارواح جزیات کا بھی ادراک کر سکے۔ چنانچہ ماہیتوں کا ادراک تو پہلے سے حاصل تھا، اب نہیں، جزیات کا ادراک بھی حاصل ہو گیا، اور اس طرح ارواح ان کمالات تک بھی پہنچ گئے۔ لیکن ارواح کے یہ کمالات اہل سعادت کو ہی میسر آتے ہیں، کیونکہ بلا شبہ جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ کل میسر لما خلق لہو۔ ہمارے خواجہ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اسی لیے کہتے ہیں جو مقام الست سے آشنا ہے وہ عہد الست سے مست ہے، اپنا قدم درد کی منزل میں رکھتے ہیں اور جان دینے کے لیے دست کشا رکھتے ہیں۔ ایک قدم اس کے سبق روئی سے رکھا کہ جو زور و جفا سے نجات پا گئے، خود کو فنا کر کے محبوب کے ساتھ باقی ہے، خود ہے خوب ہے کہ فانی ہو کر بھی باقی ہے، خوب ہے کہ فانی ہو کر بھی باقی ہے۔ کلام حق کا سننا، حق عز و جل کے کلام کے سماع کی بات نکل پڑی۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا کے پہاڑ سے واپس آئے تو بعض نے آپ سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، آپ نے کیسے سمجھا کہ میں حق تعالیٰ کا کلام سن رہا ہوں؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے اپنی وجود کے تمام ذرات کو پایا کہ وہ کان بن گئی، اور میں اپنے وجود کو ہمہ تن گوش پا رہا تھا، اپنے سراپا سے کلام الہی کا سماع کیا اور اس کلام کا لطف اپنے پورے وجود میں پایا۔ ابتلا و آزمائش سے متعلق بات نکلی۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا، ابتلا دین کے اندر ہر شخص کے رتبے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ پھر یہ مصنوعی آپ کی زبان مبارک پر آئے، زمانہ کے سرد و گرم کھائے بغیر تو رازداروں کے دروازے کے پردے تک نہیں پہنچ سکتا۔ مال و دولت اور اپنی تن کو پروردگار کے حوالے کر دی تاکہ تجھے اس سرائے میں باریابی نصیب ہو سکے۔ بعدہ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا، سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر اولیاء کی، اور پھر ان جیسوں کی۔ جس قدر مرتبہ بلند ہوگا ابتلا اور آزمائش بھی اس قدر سخت ہوگی۔ البلاء معقل بالانبیاء ثم بالاولیاء، آزمائش انبیاء پھر اولیاء پر اتاری جاتی ہے۔ میں اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو تن پر آئے وہ عذاب ہے اور جو دل پر آئے وہ بلا ہے۔ بلا قرب کی نشانی ہے اور عذاب دوری کی، لہذا کہا گیا ہے ایک بلا جو دل پر آتی ہے وہ اکیلے ہزار بلا سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ آرام کے خوگر بلا کے قریب نہیں بھٹکتے، اسی لیے تو بندہ ہونا الگ ہے اور بندگی کرنا الگ ہے۔ بندہ ہونا الگ ہے، بندگی کرنا الگ ہے۔ بعد حضرت نے فرمایا، ان اللہ یضرب المؤمنین بالبلاء کما یضرب احدکم الذہب بالنار، بے شک
اللہ تعالیٰ مومین کو آزمائش کے ذریعے پاک و صاف کر دیتا ہے، جیسے تم میں کا کوئی شخص سونے کو آگ کے ذریعے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اے دوست، فرعون کو ہم نے درد سر میں مبتلا نہیں کیا، کیونکہ اس کے سر میں ہماری محبت کا سودا تھا ہی نہیں، محبت کا سودا تھا ہی نہیں۔ حق کلام حق کی سماعت کے درجات، قرآن پاک کی سماعت کے وقت ترقیوں کے حصول کی پاک بات نکل پڑی۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا، ترقی کے درجات میں ایک درجہ یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننا نصیب ہوا، اور اس سے مزید ترقی کا درجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے سنی۔ پھر اس سے بھی ترقی کا درجہ یہ ہے کہ خود خدائے جزل سے سماعت کی دولت میسر آئی۔ یہ درجہ تمام درجات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اس معنی میں خواجہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، واللہ لقد تجلی خلق فی الکلام ولکن لا یبصرون، یعنی خدا جزل کی قسم، حق تعالیٰ نے مخلوق کے لیے اپنے کلام میں اپنی تجلی اور جلوہ سمانی رکھی ہے، لیکن لوگ ہیں کہ دیکھتے ہی نہیں۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ جب اس مقام پر پہنچے تو فرمایا، میں مانتا ہوں کہ تو نے جمال سے پردہ اٹھا رکھا ہے، مگر وہ آنکھ کہاں جو تیرے جمال تک پہنچ سکے، مگر وہ آنکھ کہاں کہ جو تیرے جمال تک پہنچ سکے۔ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا، انہیں امام جعفر صادق کے بارے میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز میں گش کھا کر گر پڑی۔ جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا کیا ماجرا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایک آیت پر پہنچا اور اپنے دل پر اس کی تکرار کرنے لگا کہ اچانک وہ آیت مجھے متکلم کی جانب سے سنائی پڑی، چنانچہ اسی کے جاہ و جلال کی قدرت کے معائنہ سے میں اپنے قیام پر برقرار نہ رہ سکا اور میرے ہوش و حواس جاتے رہی۔ بعدگو ہمارے خواجہ بزرگ بندگی عظمہ اللہ نے اپنی شعری زبان سے فرمایا، اس کی بے نیازی کا علم جسے نصیب ہو گیا، اس کی عزرت نے حسد کو نست کر دیا۔ اللہ کے کمال کی ایک جھلک نصیب ہوئی تو ساری دولت و عزت فکر و عشق کی روح سے لا ہو گئی، فکر عشق کی روح سے لا ہو گئی۔ آداب تلاوت قرآن۔ پھر حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا، جب کوئی قرآن کی تلاوت کرے اور وعدہ یا وعید کی آیت پر پہنچے تو جس وقت وعدہ کی آیت پر پہنچے اور حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور مہربانی پر نظر پڑی تو خوشی کا اظہار کرے، اور جب وعید کی جگہ میں پہنچے اور نظر اس کے قہر و جلال پر پڑے تو خود پر خوف طاری کرے۔ چنانچہ نقل ہے کہ اذا انظروا الی الجمال تابوا و اذا نظروا الی الجلال زابو، جب ان کی نظر جمال لطف و فضل پر اٹھتی ہے تو مست ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی نظر جلال و عدل و گرفت پر اٹھتی ہے تو ساری مستی جاتی رہتی ہے اور خوف کا سما بن جاتا ہے۔ مشہود اور مشہود گفتگو آئی کہ شہود اور مشہود کسے کہتے ہیں؟ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا، شہود یہ ہے کہ دل کسی کا نگراں ہو جائے، اور جس چیز کا نگراں ہو جائے وہ مشہود ہے۔ اور پھر یہ اشعار ارشاد فرمائے، اگر مردے کو لحد میں اس کے رخ زیبا کی زیارت نصیب ہو جائے، اگر مردے کو لحد میں اس کے رخ زیبا کی زیارت نصیب ہو جائے تو وہ فوراً آزمندہ ہو اٹھے گا اور پستی سے بلندی میں نظر آئے۔ فرمائش نفس کی فرمائش کا ذکر چھڑا۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا کہ نفس اس مقام کا حکم دیتا ہے جس کی اسے خواہش ہوتی ہے، طاعت و بندگی اور عبادت و ریاضت کا حکم نہیں دیتا۔ اگر دنیا بھی دیتا بھی ہے تو اس میں مکر و فریب چھپائے رہتا ہے، جیسا کہ اس گروہ کے ساتھ اس کا برتاؤ ہے۔ پھر حضرت نے اسی مناسبت سے ایک حکایت بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص ریاضت و مجاہدہ کرنا شروع کرے، دن میں روزہ رکھے اور رات بھر قیام کرے اور لوگوں سے میل جول ترک کر کے گوشہ نشی ہو جائے، اسی دوران نفس
دل میں یہ بات ڈالتا کہ کہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر تم خانہ کعبہ کے سفر پر روانہ ہو جاؤ تو ہزاروں علماء و مشائخ سے ملو گے اور اقتباس فیض کرو گے، انبیاء اور رسول کی زیارت نصیب ہوگی، اور مختلف مقاموں میں اور جو اولیاء کرام ہیں ان سے شرف ملاقات حاصل ہوگی۔ لیکن اس فرمان کے پیچھے نفس کا مقصد گوشہ نشینی سے باہر نکالانا، طاعت و عبادت اور میل جول کے ترک کو ختم کر دینا، اور قیام اللیل و صیام النہار کو ترک کر دینا۔ جیسا کہ مکر پوشیدہ رکھتا ہے، وہ چاہے گا کہ اپنے اس مکر و فریب کے ذریعے اسے تمام طاعات سے باہر لا دے۔ پھر وہ شخص اگر نفس کے قریب فریب کا شکار ہو کر گوشہ سے باہر آئے اور سفر شروع کر دے تو لامحالہ روزہ ترک کرے گا، کیونکہ روزہ رکھ کر سفر نہیں ہو سکے گا، اور اس طرح روزہ رخصت ہو جائے گا۔ پھر یہ مسئلہ درپیش ہوگا کہ چونکہ راستہ طے کرنا ہے لہذا اس لیے سنگت ضروری ہے۔ اس طرح اب خلوت ختم ہو جائے گی اور لوگوں سے میل جول دوبارہ بحال ہو جائے گا، اور پھر جب رات میں ٹھہراؤ کرے گا تو شب بیداری نہ کر سکے گا، کیونکہ کل دن میں راستہ طے کرنا ہے۔ اگر سوئے گا نہیں تو تھک جائے گا، لہذا خوب سوئے گا، اور اس طرح شب بیداری بھی اس سے رخصت ہو جائے گی۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے اس مقام پر فرمایا، بھلا دیکھو کہ نفس نے اس نصیحت میں کتنے مکر و فریب چھپا رکھے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو راز آدم کے لیے گیہوں میں مضمر تھا وہی راز عقل کے لیے انسانوں کے نفس میں رکھ دیا گیا۔ کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا تاکہ میرا نفس کافر نہ ہوتا، کاش کبھی میرا نام نہ ہوتا تاکہ میرا جنبش و آرام نہ ہوتا، تاکہ میرا جنبش و آرام نہ ہوتا۔ گفتگو مطلع قرآن، گفتگو یہ آئی کہ جا بجا لکھا ہوا ملتا ہے، قرآن مجید کے لیے مطلع ہے۔ اس مطلع سے کیا مراد ہے؟ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا، مطلع برآمد اور نمودار ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ لوگ اپنے علم و معرفت کی بدولت اس پر مطلع ہوتے ہیں، اور معنی کی حقیقت کا فہم ہی مطلع ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس کی کوئی حد نہ ہو، اور ہر حد کے لیے ایک مطلع ہے۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ مطلع کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آیت کا مطلع وہ دلیل اور معنی ہیں جن پر قوم اطلاع پائے اور عمل کرے۔ بعد وہ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا، کسی مقام سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی ایسا معنی نہیں جس پر آپ نے عمل کا ارادہ نہ فرمایا ہو۔ ہر شخص پر قرآن مجید کے معنی و مفاہیم کھلتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ایک آیت کی تلاوت کر کے اس کے مفاہیم اپنے دل میں منتقل کرے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب وہ ان مفاہیم کے مطابق عمل کرے گا۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے ایک شخص نے کہا ہے کہ میں نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا لیکن کئی سال گزر گئے، ابھی تک یہ سورہ بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اور اس طرح ہر صاحب معرفت سے منقول ہے۔ بندگی مخدوم حضرت عظمہ اللہ نے جب یہ بات ارشاد فرما لی تو فرمایا، اہل خرد تلاوت کی شیرنی روح میں محسوس کرتے ہیں، جبکہ غافلوں کی تلاوت محض زبان سے ہوتی ہے۔ تلاوت کا اجر عدن کی مہمانی ہے، اس سے نیچے نہیں۔ تم خوف و خشیت کے ساتھ خوب قرآن پڑھو، تب جا کر یہ راز کھلے گا کہ پاک دل پر قرآن پاک کے اسرار کھلتے ہیں، محروم پر راز چھپے ہوئے نہیں ہوتے۔ نامحرم زبان کیا جانے اور کیا بیان کرے قرآن کا راز، کیا بیان کرے قرآن کا راز۔ معزز سامعین حضرات، 16 مجلس کنز المعانی کی مکمل ہوئی۔ اب ہم 17 مجلس کی طرف بڑھتے ہی 17 مجلس 17 کنز المعانی، دل سے ترک زمین بوسی کی نعمت حاصل ہوئی، بات ترک کی نکل پڑی۔ بندگی مخدوم العالمین عظمہ اللہ نے فرمایا، ترک کے بارے میں جو سنتے آئے ہو وہ دل سے ہو، یعنی کسی کی طرف رغبت و میلان دل میں نہ ہو۔ اگر ہے تو ہے اور نہیں ہے تو نہیں ہے، یعنی ہونا اور نہ ہونا دونوں یکساں ہو، کیونکہ
زاہد کا حقیقی معنی دل کا بیزار ہونا ہے، نہ کہ ہاتھ کو خالی کر دینا، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کا زہد ہے۔ جیسا کہ تمام انبیاء کی دنیا کی حکمرانی کے باوجود بھی سلیمان علیہ السلام کے زاہد ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے جب یہ بات ارشاد فرما لی تو فرمایا، صفوں کو چیر دینے والا بہادر دیکھنا اور سننا آسان ہے، اصلی بہادر وہ ہے جو خود کی ظلمتوں کو ڈھونڈ ڈالے، خود کی ظلمتوں کو ڈھونڈ ڈالے۔ بعد وہ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا کہ بزرگوں سے اس مقام میں منقول ہے کہ حکومت و سلطنت کے باوجود اگر دل اس سے بیزار ہے تو اس طرح کے سلطنت و حکومت سے بہتر ہے جس میں ہاتھ تو خالی ہو جائے لیکن دل میں طلب باقی رہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں مال و حکومت اور دل کا عدم میلان حاصل ہوں تو یہ مقام زہد کا کمال ہے۔ پھر حضرت نے یہ اشعار پیش فرمایا، جب نفس کافر تابع و فرما بردار ہو جائے پھر تو ایمان ہی ایمان ہو جائے، پھر تو ایمان ہی ایمان ہو جائے۔ اب حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا، تمہارے پاس جو حلال چیز موجود ہے اس کا خود سے دور کرنا زہد ہے، کیونکہ حرام اور مشتبہ چیزوں کا ترک تو فرض ہے، جبکہ زہد کے لیے کچھ اور بھی درکار ہے۔ دنیا سراسر مشغولی چاہتی ہے اور اس گروہ کا نشانہ اس سے فارغ ہو جانا ہے۔ خاص طور پر مرید کو ابتدائی حال میں اس طور پر فارغ ہو جانا فرض ہے کہ اگر اس کے پاس تہمند ہو مگر کرتا نہ ہو تو کرتے کی طلب سے بھی دل کو علیحدہ رکھے، اور اگر کرتا ہو مگر تہمند نہ ہو تو اس کی خواہش سے بھی دل بیزار ہو۔ اگر سوکھی روٹی ہو تو یہ نہ کہیں کہ یہ کھانے کے لائق نہیں یا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس گروہ کے نزدیک جس رات فاقہ ہو جائے وہ عید کی رات ہوتی ہے، اور یہ فاقہ کی رات کا عید کی رات تصور کرنا محض اسی گروہ کا خاصہ ہے، جبکہ دوسروں کا حال یہ ہے کہ اگر فاقہ ہو جائے تو زور و شور سے اعلان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں میرے یہاں فاقہ ہے۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے اس مقام پر فرمایا، جب تک کافر نفس تیری طاق میں ہوگا تجھے دین کے مقام کی رہنمائی حاصل ہو نہیں سکے گا، ہو نہ سکے گی۔ موت کو سامنے کیسے رکھیں؟ بعد وہ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا، یہ حالت اس وقت بحسن و خوبی پیدا ہوتی ہے جب موت کو سامنے رکھا جائے۔ ناچیز عرض گزار ہوا کہ موت کو سامنے کیسے رکھے؟ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا، اس طرح گویا کہ میں مر چکا ہوں، میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں، اور جو کچھ بعد موت ہونے والا ہے اسے موجود شمار کرے۔ پھر یہ دو اشعار مصنوعی حضرت کی زبان سے برآمد ہوئیں، مخلوق پر موت کا طاری ہونا برحق ہے اور سب کا مٹی میں سونا بھی برحق ہے، لہٰذا دنیا چھوڑو اور موت کی تیاری میں لگ جاؤ، یہ راستہ بہت لمبا ہے توشہ تیار رکھو، یہ راستہ بہت لمبا ہے توشہ تیار رکھو۔ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا، اگر شیطان کہے کہ تو کیا چاہتا ہے تو کہو موت، اور پوچھے کہ تو کیا پہننا چاہتا ہے تو جواب دو کفن، پھر اگر پوچھے کہ تو کہاں رہنا چاہتا ہے تو کہو قبر میں۔ ناچیز نے عرض کیا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بسا اوقات ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب تہمند نہ تھا اور کرتا نہ تھا، تو کیا حضور کی ذات سے ایسے حال کا ظہور موت کو سامنے رکھنے کی مصلحت کی وجہ سے ہوا؟ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا، آپ کی ذات پاک تمام تکلفات سے پاک و صاف تھی، اس لیے جس وقت ایسا اتفاق ہوتا ویسا ہی آپ سے ظہور میں آتا۔ حدیث کی شرح میں جا بجا اسی طرح آیا ہے۔ پھر حضرت نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے سنا ہے کہ جس وقت شیخ جلال الدین تبریزی دہلی آ رہے تھے، راستے میں ان کا گزر اس قصبے سے ہوا جہاں بندگی شیخ فرید الدین سکونت پذیر تھی۔ شیخ تبریزی نے سنا کہ قاضی بچہ اس قصبہ کی مسجد میں چند دنوں سے مشغول منہمک ہے، کہنے لگے
چل کر اسے دیکھتا ہوں۔ اس وقت شیخ فرید الدین علیہ رحمہ کے جسم مبارک پر صرف تہمند تھا، وہ بھی بوسیدہ اور پھٹا ہوا۔ شیخ فرید الدین کے یہاں پہنچ کر ان سے مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ شیخ فرید الدین اپنے تہمد کے پھٹے ہوئے حصہ کو ڈھانپ رہے ہیں۔ شیخ جلال الدین نے جب یہ معائنہ کیا تو بول پڑے، سبحان اللہ، تمہارے پاس پھٹا تہمد بھی ہے، مجھے دیکھو کہ میرے پاس تہمد کے لیے کچھ بھی نہیں، تمہارے پاس اندر پہننے کو پھٹا تہمد تو ہے۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے اس مقام پر فرمایا، جس شخص کو ہمیشہ یہ فکر ستائے کہ وہ کیا کھائے، کیا پہنے اور کہاں رہے، اس سے کیا بن پڑے گا، حضرت نے فرمایا، جس نے دار دنیا سے خود کو پاک کر لیا، جس نے دار دنیا سے خود کو پاک کر لیا، وہ مٹی ہوتے ہوئے بھی نور مطلق ہوگا، وہ مٹی ہوتے بھی نور مطلق ہوگا۔ اگر تیرا دل اس معنی سے آگاہ ہو جائے، اگر تیرا دل اس معنی سے آگاہ ہو جائے تو اپنا مقصد ترک دنیا کو بنا لے گا، تو اپنا مقصد ترک دنیا کو بنا لے گا۔ معزز سامعین حضرات، مجلس کنز المعانی کی مجلس 17 مکمل ہوئی، 18 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ مجلس 18 کنز المعانی اما الملک و اما الاہلک کی تشریح۔ زمین بوسی کی سعادت میسر ہوئی۔ ناچس اس وقت حاضر آیا جب بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے یہ فرما رہے تھے کہ اس بیچارے کو اسی مقام پر اپنا کھویا ہوا شک پھر ہاتھ آ گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ خواجہ جنید یا اور کوئی اور بزرگ خانہ کعبہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں لوگوں کی آبادی پڑتی تھی، انہوں نے جنگل کا راستہ اختیار کیا اور چل پڑے۔ اچانک ان کی نظر درخت کے نیچے بیٹھے ایک نوجوان پر پڑی۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، یہ نوجوان جنگل میں مقیم کیوں ہیں؟ اور میں نے کیونکہ اسی خیر گیری کے مقصد سے جنگل کا راستہ اختیار کیا ہے، لہذا مجھے اس کی خیر گیری کے لیے جانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ بزرگ اس کے پاس پہنچے اور پوچھا، اے نوجوان، تو جو اس جنگل میں پڑا ہوا ہے آخر کس لیے پڑا ہے؟ اس نے کہا، اے شیخ، میرا ایک وقت اسی درخت کے نیچے گم ہو گیا ہے، لہذا اسے ہی حاصل کرنے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں، جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتا اٹھوں گا نہیں۔ اس کے بعد خواجہ جنید علیہ رحمہ نے کچھ نہ کہا اور گزر گئے اور خانہ کعبہ جا پہنچے۔ حج کی ادائیگی کے بعد پھر اسی راستے سے پلٹے، جب اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ نوجوان اسی حالت میں اسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا، اب کیا بات ہے، کیا تجھے تیرا وقت نہیں مل پایا؟ اس نے کہا، میں پا چکا ہوں۔ شیخ نے کہا، جب پا لیا ہے تو یہاں کیوں ہے؟ کہا، اس لیے کہ اگر میں اس مقام سے اٹھوں گا تو وہ مجھ سے زائل ہو جائے گا، لہذا جب میں نے یہی پایا ہے تو یہیں بیٹھا رہوں گا۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ جب اس مقام پر پہنچے تو فرمایا، جس دل کو یہ طلب حاصل ہو گئی وہ قیامت تک کے لیے مست اور دیوانہ ہو گیا۔ جس دل کو یہ طلب حاصل ہو گئی وہ قیامت تک کے لیے مست اور دیوانہ ہو گیا۔ اگر تو علاج چاہتا ہے تو درد دکھا، اگر جانا محبوب سے وصل کی امید رکھتا ہے تو جان دے کر دکھا، اگر جانا محبوب سے وصل کی امید رکھتا ہے تو جان دے کر دکھا۔ بعد وہ حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا، سچے طالبوں کا طریقہ کار اما الملک و اما الاہلک کا ہوتا ہے، یعنی یا تو سلطنت ہاتھ آئے گی یا ہلاکت۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حج کے لیے مال و دولت کی قربانی دی جاتی ہے تاکہ کعبہ تک پہنچا جا سکے، اور حق کے راستے میں جان و تن نثار کیا جاتا ہے تاکہ حق تعالیٰ تک پہنچا جا سکے۔ باتہ ارشاد فرمایا، اس جہاں سے اس جہاں کی دوری کچھ زیادہ نہیں، اس جہاں سے اس جہاں کی دوری کچھ زیادہ نہیں، ان دونوں کے درمیان بس ایک سانس ہی تو دیوار ہے۔ اس راہ میں دنیا کی مشغولی تیرے لیے خدا سے پردہ نہیں، اگر کوئی پردہ ہے تو وہ ایک سانس ہے۔ اگر چاہتے نفس اور اس کا علاج۔ اس کے بعد شرب نفس یعنی من چاہی چیزوں کے کھانے پینے کی بات نکل پڑی۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا، شرب نفس یہ ہے
کہ اگر کوئی کھانے کی چیز سامنے لائی جائے تو اس کھانے کو دیکھتی ہی نفس کے اندر میلان اور غیبت پیدا ہو جائے اور فوراً کھانا چاہیے۔ یہی کیفیت اور اسی طرح کی چاہت کو شرب نفس کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں نہ کھائے، تھوڑی دیر ٹھہرے تاکہ وہ رغبت جو دل اول نظر میں پیدا ہوتی زائل ہو جائے، پھر کھائے۔ بعد اب حضرت عظمہ اللہ نے اپنی میٹھی زبان سے یہ مصنوعی کہی: بصیرت والی آنکھ جان پر کھلنے والے سفر کے لیے زیادہ راہ ہے، اس لیے اپنے رب سے ہمیشہ دیدۂ بصیرت مانگا کرو۔ اس لیے کہ رب سے ہمیشہ دیدۂ بصیرت مانگا کرو۔ پھر اسی مناسبت سے حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے ایک حکایت بیان کی۔ آپ نے فرمایا ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار میں وزن ڈھونے والے مزدور کے طور پر کھڑے تھے۔ اسی اثنا میں لکڑی فروش سے لکڑی خریدنے کے بعد ایک شخص کو بوجھ اٹھانے والے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے حمال کی صدا لگائی۔ وہ بزرگ دوڑ کر آگے بڑھے کہ میں ہوں بوجھ ڈھونے والا۔ اس نے کہا آؤ لکڑی اٹھاؤ۔ بزرگ نے لکڑی اٹھا لی اور ساتھ ساتھ چل پڑے اور اس کے گھر تک لکڑی پہنچا دی۔ الغرض جب انہوں نے گھر کے اس حصے میں لکڑی رکھ دی جہاں رکھنی تھی تو اس گھر میں روٹی پکتے ہوئے دیکھ کر ان کے دل میں روٹیوں کی طرف رغبت پیدا ہونے لگی، لیکن لکڑی اٹھانے والے بزرگ نے اس جانب دیکھ کر آنکھیں پھیر لی۔ لکڑی مالک نے اپنے بیٹے سے بزرگ کو ایک روٹی دے کر آنے کو کہا۔ لڑکے نے روٹی لی اور بوجھ ڈھونے والے بزرگ کو دینا چاہا، لیکن انہوں نے نہ لیا اور چل پڑے۔ لڑکا اپنے والد کے پاس آیا اور حمال کے روٹی نہ لینے کا واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہا روٹی مجھے دو، اور وہ روٹی لے کر بزرگ کے پیچھے دوڑ پڑا یہاں تک کہ ان سے جا ملا اور یہ کہتے ہوئے روٹی پیش کی کہ اے شخص یہ روٹی رکھ لی۔ بزرگ نے فوراً وہ روٹی لے لی۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ جب اس مقام پر پہنچے تو فرمایا پہلی دفعہ میں بزرگ نے انکار کر دیا، کیونکہ پہلی دفعہ میں اگر لے لیتے تو یہ نفس کی رغبت و میلان کے باعث لینا ہوتا، اور دوسری مرتبہ میں اس لیے لے لیا کہ وہ رغبت باقی نہ رہی تھی بلکہ زائل ہو چکی تھی، لہذا انہوں نے روٹی لے لی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا جس دل پر اس سے تعلق کا در کھول دیا جاتا ہے اسے ولایت کی سند دے دی جاتی ہے۔ جب تک تم اپنے نفس کی جانب جھکاؤ سے باز آ کر الف کی طرح سیدھی نہ ہو جاؤ گی، یہ شگاف سامنے سے نہ ہٹ سکے گا، یہ شگاف سامنے سے نہ ہٹ سکے گا۔ ناچیز نے عرض کی اگر دوسری مرتبہ میں بھی رغبت و میلان باقی رہے تو کیا کرے؟ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا دوسری اور تیسری مرتبہ بھی ترک کر دی، اور جب تک یہ معاملہ پیدا ہوتا رہے اور رغبت و میلان کا خاتمہ نہ ہو اس وقت تک خود کو روکے رکھے، کیونکہ اس کی دوا اور علاج ترک میں ہی ہے۔ پھر حضرت کی زبان سے یہ اشعار برآمد ہوئے کہ انبیاء اور اولیاء میں کوئی ایسا نہ گزرا جس نے نفس کی مراد کے حوالے سے شیطان کی دغا کو نہ دیکھا ہو۔ ریاضت نفس کی مخالف سے ہی یہ نفس تابع ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ہو سکتا ہے حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں راستہ تو بس ایک قدم کا ہے، وہ یہی ہے نفس کی ماننا چھوڑو اور مولا کی گلی میں آ جاؤ۔ پھر آپ نے اپنی زبان شیریں مقال سے ارشاد فرمایا نفس شیطان ہے اور ملعون، شیطان بالیقین نسل آدم کا دشمن ہے۔ اے بھائی اس شیطان نفس کے دو چہرے ہیں، یہ سب کو دوزخی بنانا چاہتا ہے، اس کو نہ حلال سے مطلب ہے اور نہ حرام سے، یہ بدبخت اور نافرمان ہے۔ اللہ تجھ کو سلامت رکھے۔ قاضی شمس الدین حاکم چوسا دامت تقویٰ نے عرض کیا اگر نفس کی رغبت و میلان کا یہ عالم ہے ہو کہ کھانے کی رغبت و بے چینی ناقابل برداشت ہو، نہ صرف یہ کہ لذیذ کھانا سامنے ہو بلکہ نہ ہو تو بھی
ناقابل برداشت ہو اور ہر ایک لذیذ کھانے کی رغبت اس قدر ہو کہ اس کے بغیر میلان کو دبانا ممکن نہ ہو تو کیا کرے؟ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا تب علاج کی ضرورت ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ موت کو یاد کرے، کیونکہ موت تمام لذتوں کو مٹا دیتی ہے۔ بعد وہ حضرت نے اشعار پڑھے، اپنی دشمن نفس کو اس کی چاہت کے مطابق گل شکر مت کھلاؤ، گل شکر مت کھلاؤ، بلکہ اس کے سامنے جو کہ سخت روٹی رکھو اور بولو کہ اسے کھاؤ۔ جس شخص کے جسم میں اس کا نفس مر گیا وہ سورج اور بادل کا بھی حکمران ہو گیا، وہ سورج اور بادل کا بھی حکمران ہو گیا۔ حضرت عظمہ اللہ نے مزید فرمایا کہ موت قبر اور حساب و کتاب کے احکام سے واقفیت حاصل کرے اور اکثر و بیشتر انہیں سامنے رکھے تاکہ فریب نفس کا شکار نہ ہو اور لذتیں باقی رہیں، کیونکہ جس جگہ موت، قیامت اور حساب پیش نظر ہو لذت کے لیے کوئی راہ نہ ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر دوسرے جانداروں کو اپنی موت کی خبر ہوتی تو ان میں سے کوئی بھی اس دنیا میں کسی فربا جاندار کا گوشت نہ کھاتا۔ یہ فرما کر حضرت نے یہ اشعار پڑھی، اے بھائی اگر تجھے واقعی حق کی تلاش ہے تو اپنا قدم ملعون نفس کے تاریک گھر میں نہ رکھ۔ شیطان نفس تیرے دین کا بھی دشمن ہے اور تیری جان کا بھی۔ عالم یقین کی اس حقیقت میں کچھ بھی شبہ نہیں، عالم یقین کو اس کی کچھ بھی شبہ نہیں۔ ضرورت دنیا کی مقدار، بات آئی دنیاوی اشیاء کے استعمال کی، اقسام کی، تو حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مقدار ضرورت، نمبر 2 مقدار حاجت، نمبر 3 مقدار فضول۔ نمبر 1 مقدار ضرورت اس مقدار کو کہتے ہیں جس سے نفس قائم رہ سکے، اور اس کا تعلق کھانے پینے اور پہننے سے ہے۔ پہننے میں اتنی ہی مقدار ہونی چاہیے کہ ٹھنڈی اور گرمی میں ہلاکت سے محفوظ رہ سکے، اور گھر و مکان فقط اتنی ہی مقدار میں ہو کہ سرما اور گرما میں رات بسر ہو سکے۔ یہ مقدار انسان کے لیے ضروری ہے، اس میں زندگی کی بقا ہے، لہذا حق سبحانہ وتعالیٰ نے مقدار ضرورت کو معاف رکھا ہے۔ بعد حضرت عظمہ اللہ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ فخر الدین نام کا ایک دیوانہ تھا، وہ گائے بگائے شیخ لنگوٹی بکتا رہتا تھا۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا کہ یہ شیخ لنگوٹی کون ہے اور اس کا یہ نام کیسے پڑا؟ اس نے کہا شیخ لنگوٹی ایک ایسا شخص تھا جو سردی و گرمی ہر موسم میں ایک لنگوٹی کے علاوہ کچھ نہ پہنتا تھا۔ ایک بار لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہی ایک لنگوٹی کیوں باندھے رہتے ہو، کچھ دوسرا کیوں نہیں پہنتے؟ دیوانے شیخ لنگوٹی نے جواب دیا، اس لیے کہ جب میں قبر سے اٹھوں گا اور مجھ سے حساب مانگا جائے گا تو میں لنگوٹی نکال کر دکھاؤں گا کہ میرے پاس یہی ایک لنگوٹی ہے، لے لو میری دنیا ایسی لنگوٹی بھر ہے۔ ہمارے مخدوم لاسانی بندگی عظمہ اللہ نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا، جو شخص دار دنیا سے پاک ہو گیا وہ اگرچہ خاک تھا نور مطلق ہو گیا۔ جب دل سے اس نے دنیا کو نکال باہر نہ کیا تو اس کے لیے سوائے دوزخ میں جلنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ جب اس نے دنیا کو دور کر لیا تو اس کی جان کو دوزخ کی گرمی نہیں جلا سکتی، اس کی جان کو دوزخ کی گرمی نہیں جلا سکتی۔ پھر حضرت عظمہ اللہ نے دنیا کی تقسیم کی جانب رجوع فرماتے ہوئے کہا، یہ جو میں نے بیان کیا یہ پہلی قسم مقدار ضرورت تھی۔ دوسری قسم مقدار حاجت ہے۔ مقدار حاجت یہ ہے کہ کسی کے پاس ایک کپڑا ہے اور فرض کرے کہ وہ اس سے ٹھنڈی اور گرمی میں گزارا کر لے، ہلاک نہیں ہوگا، اسی درمیان اسے ٹھنڈک کو دفع کرنے کی مزید حاجت درپیش ہوئی اور اس نے ایک اور کپڑے یا دوسری چادر کا انتظام کیا، اسے حاجت کہتے ہیں، اور مقدار حاجت یہی ہے۔ نمبر 3 اور فضول وہ ہے جو ان دونوں قسموں سے زیادہ ہو، مثلا ایک گھر ہوتے ہوئے دوسرے گھر کی تعمیر کرے، اسی طرح کوئی دنیاوی چیز پہلے سے موجود ہے مگر پھر بھی دوسری چیزوں کی طلب میں لگا ہوا ہے، یہ مضموم پر مضموم ہے اور اس حوص کی کوئی انتہا نہیں کہتی ہے کہ جو فضول میں پڑتا ہے
وہ حاویہ میں گر جاتا ہے جو جہنم کی ایک کھائی ہے جس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں۔ بعد حضرت عظمہ اللہ نے اپنی زبان گوہر سے یہ چند مصنوعیاں کہیں کہ یہ حقیر دنیا محض خواب خیال ہے اور عقل غفلت و پستی میں ہے۔ جب تیرے گھر کا ایک دن ماتم کدا بنتا طے ہو تو اس گھر میں تیرا دل خوش خوش کیوں ہے؟ یہی گھر ایک دن کھندر وہ لاپتہ ہو جائے گا تو یہ جگہ بجائے ہنسنے کے ماتم کے لیے مناسب ہے، تو یہ جگہ بجائے ہنسنے کے ماتم کے لیے مناسب ہے۔ ایک عزیز نے عرض کیا کہ اگر کسی کے حق میں مقدار حاجت ضرورت بن جائے کہ بغیر اس کے نہ بن پڑے اور اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ اگر وہ نہ ہو تو ہلاک ہو جائے، ایسے وقت میں کیا حکم ہے؟ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا اس وقت وہ چیز اس کے حق میں ضرورت ہوگی لیکن حکم مطلقاً وہی ہوگا جو میں نے بیان کیا، البتہ جس کے حق میں یہ مقدار حاجت ہے تو اس کے لیے وہی چیز مقدار ضرورت ہوگی جس کے بغیر چارہ نہ ہو اور اس کے لیے اس چیز کا بہرحال ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ بھوک کی حد میں کتابوں میں 3 دنوں کا ذکر ملتا ہے، اگر 3 دن تک کچھ کھانے کو نہ ملے تو اس کے حق میں مخمصن یعنی شدید بھوک پیاس جو جان کے لیے مہلک ہو کا تحقیق ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں اگر نہ کھائے تو مر جائے گا، لہذا اس وقت اس کے لیے مردار حلال ہوگا لیکن اگر کسی کا معاملہ ایسا ہو کہ اگر ایک روز بھی کچھ نہ کھائے گا تو مر جائے گا تو ایسے حال میں مخمصہ ایک ہی روز میں ثابت ہو جائے گا، لیکن مخمصہ کی مطلقاً حد 3 روز ہی ہوگی۔ ہمارے آقا بزرگوار بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے اس موقع پر فرمایا یہ دوزخ کا کتا نفس جو آگ کھاتا ہے اسے تو جو بھی کھلائے گا خوشی کھائے گا، یہ تیرا دشمن بہت بڑا کتا ہے۔ اے بے خبر انسان، تو اسے کتنے کتے پالے گا، تو ایسے کتنے کتے پالے گا۔ دنیا کی تقسیم۔ پھر حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی تقسیم اس طرح بھی کی گئی ہے۔ پہلی قسم صورتاً و معناً دنیا اور اس کا معنی معلوم ہے جو مضموم مقسوم ہے۔ دوسری قسم صورتاً دنیا ہے لیکن در حقیقت دنیا نہیں، مثلاً سنت کی پیروی اور زنا سے نفس کی حفاظت کے پیش نظر اجواز زندگی گزارنا، اس میں محض صورتاً دنیا ہی لیکن از روئے معنی آخرت ہے۔ اس موقع پر ہمارے خواجہ بزرگوار عظمہ اللہ نے فرمایا سب کچھ لٹا دے اور قدم راہ راست پر ثابت رکھ، اس حال میں اگر کفن بھی نہ نصیب ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، اس حال میں اگر کفن بھی نصیب نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بعد مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا کہ بزرگوں نے دنیا کی ایک تعریف یہ بیان کی ہے کہ روزی قیامت جو کام نہ آئے اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ دنیا ہے، خواہ روزہ اور نماز ہی کیوں نہ ہو۔ پھر حضرت نے یہ 2 اشعار ارشاد فرمائے، اپنی زندگی کے اندر اپنے نامہ اعمال میں خوب اضافہ کر لو کہ موت کے دن تجھ سے کوئی کام نہ بن پڑے گا، اس گھڑی جس چیز کی ضرورت ہوگی آج ہی لے لو ورنہ بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معزز سامعین حضرات، کنز المعانی کی 18 مجلس مکمل ہوئی، ہم 19 مجلس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کنز المعانی مجلس نمبر 19 حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متابعت و پیروی، آستان عالیہ کی خاک بوسی کی سعادت نصیب ہوئی۔ گفتگو حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متابعت و پیروی کی چل پڑی۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال کی پیروی شریعت ہے، افعال کی پیروی طریقت ہے، احوال کی پیروی حقیقت ہے، لہذا جس شخص کو یہ تینوں مطابعت و پیروی بکمال حاصل ہو وہ پورے طور پر اس وعدے کے تحت داخل ہوگا جو حق سبحانہ تعالیٰ نے
کلام مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے جب اس مقام پر پہنچے تو فرمایا، الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی، شریعت میرے اقوال ہیں، طریقت میرے افعال ہیں اور حقیقت میرے احوال ہیں۔ لہذا جس نے حضور کی فرمودات کی پیروی کی اس نے شریعت درست کر لی، جس نے افعال کی اتباع کی اس نے طریقت درست کر لی، اور جس نے احوال کی مطابقت کی اس نے حقیقت درست کر لی اور اسے حقیقت حاصل ہو گئی۔ پھر حضرت نے یہ اشعار کہی، گفتار شریعت کی پابندی ہو جائے اور سالک کا فعل راہ تقوی کا توشہ بن جائے، تب جا کر اے عزیز تو حسن گاہ کی مانند ہوگا، جس پر محبت کرنے والی کی نگاہ ٹھہرے، اور اسی کو پیغمبر نے اپنے حال کی حقیقت کہا ہے کہ خود میں خود سے زیادہ محبوب کا حق دیکھنا ہے کسی کے بس کا نہیں، خود سے زیادہ محبوب کا حق دیکھنا ہر کسی کے بس کا نہیں۔ بیچارے حضرت جامع نے عرض کیا کہ افعال کی مطابقت اقوال کی پیروی کے علاوہ ہے؟ بندگی عظمہ اللہ نے فرمایا، ہاں، جو افعال حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور امت کو اس کا حکم نہیں دیا گیا، افعال سے حضور کے یہی افعال مراد ہے۔ مثلا صبح سے شام تک کلی و جزئی حلال کا ترک کرنا، اور شام سے صبح تک پوری رات مسلسل باوضو رہنا اور سیر ہو کر نہ کھانا، یہ ساری چیزیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص وظیفہ تھیں، حالانکہ امت کو اس کا حکم نہ فرمایا اور نہ ہی اس سے منع کیا۔ پھر بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسی تمام سنتیں جو عام افعال سے زائد ہیں انہیں اس گروہ نے اپنے اوپر لازم و ضروری کر لیا ہے۔ ان کے نزدیک حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، سنن و مؤکدہ، سنن و زائدہ میں سے جو کچھ کیا ہے یہ ساری چیزیں ایک درجے کی ہیں، یعنی انہیں کرنا ہے چھوڑنا نہیں۔ بیچارہ سگ آستان عالیہ نے عرض کیا کہ احوال تو وہی معاملہ ہے، اس کی مطابقت کیسے ممکن ہے؟ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا، احوال تو وہی ہیں لیکن اس کے تمام ظاہری سامان و اسباب بجا لائے، یہی احوال کی مطابقت ہوگی۔ اس حوالے سے حدیث میں وارد ہے کہ مخلوقات کی تمام حرکات و سکنات خداوند کے ساتھ ہے، جدا نہیں، جیسا کہ کلام الہی کا مفہوم ہے، بی ما کانا وہ بی ما یکون، یعنی جو کچھ تھا میرے ساتھ تھا اور جو کچھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا۔ اس امر میں مطابقت کا معنی آیا ہے، اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وجودنا منہ و قیامنا بھی، ہمارا وجود اسی کی ذات سے ہی اور ہمارا قیام رہنا بھی اسی کی وجہ سے ہی۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ حکیم ابو علی سینا نے خواجہ ابو سعید ابو الخیر سے پوچھا کہ شریعت، طریقت اور حقیقت کیا ہے؟ شیخ نے کہا اس کا جواب میں صبح دوں گا۔ پھر جناب شیخ اپنی مسکن میں تشریف لے گئے اور نابے کے ایک ٹکڑے کو سونے سے ملمع کیا، چاندی کے ایک ٹکڑے کو بھی سونے سے ملمع کیا اور ایک ٹکڑا خالص سونا رکھا۔ صبح میں یہ تینوں ٹکڑے ابو علی سینا کے سامنے رکھ دی اور فرمایا یہ کیا ہے؟ ابو علی سینا نے کہا یہ تینوں ٹکڑے سونے کے ہیں۔ فرمایا آگ لاؤ، چنانچہ آگ لے آئے اور جب آگ میں ڈالی تو تانبے کے ٹکڑے سے تانبا باہر آ گیا، چاندی کے ٹکڑے سے چاندی باہر آ گیا اور سونے کے ٹکڑے سے خالص سونا نکلا۔ شیخ نے کہا اول شریعت کی مثال ہے، دوم طریقت کی اور سوم سونے کا یہ ٹکڑا حقیقت کی مثال ہے۔ فضیلت علم سے متعلق بات آئی۔ شیخ معاذ الدین دامت تقویٰ نے عرض کیا، فضیلت الانسان بے فضیلت العلم، انسان کی برتری علم کی برتری سے ہی۔
علم سے علم مطلق مراد ہے۔ حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا یہاں مطلق علم مراد نہیں بلکہ محض علم یعنی علم توحید و معرفت مراد ہے، کیونکہ فضیلت مطلق انسان کے لیے اسی علم سے ہی۔ شیخ معز الدین دام علیہ نے عرض کیا کہ ایک شخص معرفت و توحید کے علم میں کمال رکھتا ہے اور دوسرا علم شریعت میں کمال والا ہو تو ان دونوں میں سے کون برتر ہوگا؟ کیا ان دونوں میں تفاوت علمی ہوگا؟ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا علم کا شرف معلوم کی مقدار شرف کے مطابق ہوتا ہے، یعنی معلوم جس قدر شرف فضیلت میں زیادہ ہوگا اس کا علم بھی اسی قدر اشرف و افضل ہوگا۔ علم معرفت اللہ اور اس کی صفات کا علم ہے، جبکہ علم شریعت اس کے احکام کا علم ہے، اور کہاں ذات و صفات کا علم اور کہاں اس کے احکام و فرمودات کا علم۔ فضل العالم باللہ علی العالم بالاحکام کا فضل المشاہد علی الخبر، احکام کے عالم پر معرفت الہی کے عالم کو اسی طرح فضیلت ہے جیسے مشاہدہ کو خبر پر۔ لہذا یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کتنا تفاوت ہے۔ بعد وہ یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک درویش تھا جو کوڑے کرکٹ میں بیٹھا رہتا تھا، اس کی اس حالت پر کوئی توجہ بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب خواجہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ سے واپس آ رہے تھے، آپ کا گزر اسی راستے سے ہوا۔ جیسے ہی آپ نے اس درویش کو کوڑے میں بیٹھا ہوا دیکھا، سواری سے نیچے اتری اور درویش کی جانب بھاگتے ہوئے پڑے۔ یہ چیز اصحاب اور شاگردوں کو اچھی نہیں لگی۔ حضرت کے آنے پر انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ حضور کون سا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں؟ آپ صاحب مذہب ہیں، علم کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کئی علوم تو آپ کی ذات سے پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی ایک دیوانہ کو دیکھ کر جس کے پہلو میں کوڑا کرکٹ ہو ایسا کرنا کہاں سے روا ہوگا؟ خواجہ احمد بن حنبل نے جواب دیا میں اہل علم ہوں اور وہ اہل اللہ ہے۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے یہ حکایت بیان کر کے فرمایا یہ صاحب مذہب کا حال ہے جو ہر علم سے آراستہ تھے اور کثرت علم، شان و شوکت اور علمی دبدبا کے باوجود کوڑے میں بیٹھے ہوئے دیوانہ کے پاس گئی اور عرب کے ساتھ اس کے آگے بیٹھ گئی۔ ہمارے خواجہ بندگی مخدوم عظمہ اللہ جب اس مقام پر پہنچی تو اپنی زبان مبارک سے فرمایا اس گروہ کے لیے غیب اور ان کے بیچ کا واسطہ ہٹا دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کا کہا ہوا اٹل اور حق ہے۔ جب مجاز کے بجائے حقیقت ہی دیکھتے ہیں تو پھر حق سے سنتے ہیں اور حق کہتے ہیں۔ اپنے ساتھ بھلائی اور برائی کو جب خدا کی جانب سے دیکھنے لگتے ہیں تو اپنا رخ ساری مخلوق سے پھیر لیتے ہیں۔ خاص و عام کی تعریف و توصیف اور طعن و ملامت ان کے لیے ایک جیسی ہی۔ علم شریعت کے بغیر علم معرفت۔ شیخ وحید الدین مرحوم کے صاحبزادے مولانا مشرف نے عرض کیا بغیر علم شریعت کے علم معرفت کا حصول ہوتا ہے۔ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو مقدار فرض ہے اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ خواجہ اویس کرنی نے اگر یہ کہ الف با لکھنا نہیں سکھایا تھا مگر اس سے بڑا علم ان کے پاس تھا جو الف با کے علم سے انہیں کفایت کرتا تھا۔ الغرض خواجہ اویس کرنی نے نہ جانا کہ الف کون سا حرف ہے اور با کون سا حرف ہے، لیکن پھر بھی علم معرفت و توحید میں آپ نے بڑی بڑی باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس گروہ کا یہی حال ہے۔ اے عقل کو اپنا بہتر سرمایہ سمجھنے والے، اے عقل کو اپنا بہتر سرمایہ سمجھنے والے، اس میدان میں تیری تدبیر کا کوئی خریدار نہیں، اس میدان میں تیری تدبیر کا کوئی خریدار نہیں۔ اگر تیرے ساتھ عقل کا کچھ بھی رنگ ہو وہ روغن نہیں تو ہمارے پاس سے اٹھ کر جا، تو ہمارے پاس سے اٹھ کر جا، کیونکہ عقل لڑائی کی جگہ ہے، کیونکہ عقل لڑائی کی جگہ ہے۔ معزز سامعین حضرات، جہل کی 3 قسمیں۔ اس کے بعد حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا جہل کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ دل اور زبان دونوں سے جاہل ہوں، ان میں نہ
کردار ہوتا ہے نہ گفتار، ایسے لوگ بدترین مخلوق ہی۔ نمبر 2، وہ لوگ ہیں جو دل سے جاہل ہوں اور زبان سے عالم ہوں، ان میں کردار نہیں ہوتا، محض گفتار ہوتی ہے۔ نمبر 3، وہ لوگ ہیں جو زبان سے جاہل ہوں لیکن دل سے عالم ہوں، ان کے پاس چونکہ زبان کی وضاحت نہیں ہوتی، اس لیے یہ لوگ مقتدا بننے کے اہل نہیں ہوتی، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام خاص خدا کا ہوتا ہے۔ وہ مخلوق کی نظر میں مردود لیکن خالق کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کہا ہے، لوگوں کی نظر میں ذلیل و خوار اور مزکا خیز ہیں، لیکن حق تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب و مطلوب اور مقبول ہیں، محبوب و مطلوب اور مقبول ہیں۔ حق تعالیٰ کی نظر دلوں پر ہوتی ہے۔ پھر حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کی نظر دلوں پر ہوتی ہے، نہ کہ جسم اور اقوال پر۔ حضرت موسیٰ وہ یہ طور جا رہے تھے، اسی دوران ایک چرواہے کو دیکھا کہ بکریوں کو چرانے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اپنے آپ میں مشغول ہو کر رب سے مناجات کر رہا ہے، اے میرے خدا، تجھ پر میری جان، میری ساری بکریاں، گھر اور میرے سارے مال فدا ہیں۔ اگر تیرا گھر مجھے معلوم ہو جائے تو میں ہمیشہ صبح و شام تیرے گھر تیل اور دودھ لایا کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا تو اس سے کہا، اے دیوانے، حق تعالیٰ کھانے اور پینے سے پاک ہے، لہٰذا دوبارہ اس طرح مت کہنا۔ چرواہا غمگین ہو کر خاموش ہو گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو خطاب عتاب آیا کہ تو نے ہمارے دوست کو ہم سے جدا کیوں کیا اور ہمارے ذکر سے کیوں روکا؟ اس موقع پر بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے کی زبان مبارک سے یہ الفاظ برآمد ہوئی، ہم زبان اور قال کو نہیں دیکھتے، ہم صرف دل اور حال پر نظر رکھتے ہیں، ہم صرف دل اور حال پر نظر رکھتے ہیں۔ حضرت عظمہ اللہ نے مزید فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ جس کا دل عالم ہے اس کی زبان کا بارگاہ الہی میں پھسل جانا عین ثواب ہے۔ چنانچہ کسی نے کہا ہے، بات اگر فصیح نہ ہو لیکن معنی درست ہو تو یہ عیب بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو یہ عیب بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ پھر مخدوم عظمہ اللہ نے مذکورہ بالا بیان کی مناسبت سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ عین القضا اس مقام میں فرماتے ہیں، ایک شخص ایسا ہے جو 10 زبانوں میں شہد کی تشریح کرتا ہے لیکن اس نے نہ کبھی شہد دیکھا ہے نہ چکھا ہے، ایسے شخص کو کیا حاصل؟ اور دوسرا وہ شخص ہے جو دیکھتا بھی ہے اور چکھتا بھی رہتا ہے لیکن نام نہیں جانتا، اسے کیا نقصان؟ علم وراثت اور علم دراست۔ ناچیز نے عرض کیا کہ عوارف میں یہ بات آئی ہے کہ علم وراثت علم دراست سے مستخرج ہیں اور علم دراست دودھ کی طرح ہے اور علم وراثت مسکہ کے مانند ہے، تو کیا اس علم وراثت سے وہی مقدار مراد ہے جو فرض ہے؟ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا، ہاں، مقدار فرض ہی مراد ہے، اور جو اس سے زیادہ ہے وہ حصول کمال کے لیے ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خود کو اس علم میں درجہ کمال تک پہنچائے اور اس بارے میں اس کی نیت درست ہو تو زائد بھی حاصل کرے۔ اگر نیت دنیا کی عزت و منزلت ہے تو اسی اقدار میں کافی ہے جس قدر فرض ہے۔ اسے تناظر میں کہا گیا ہے کہ جب تو علم حاصل کر رہا ہے تو اپنے علم کو جاہ و مراتب کا اعلیٰ کار بنانے سے پرہیز کر۔ علم وہ ہوتا ہے جو بارگاہ خداوندی کی جانب لے جائے، نہ کہ نفس اور مال و جاہ کا راستہ دکھائے۔ اگر علم باغ و محل کے حصول کی خاطر ہو تو وہ چور کو روشنی دکھانے کے مترادف ہوگا۔ واضح ہو کہ دین پر عمل کا تعلق جس مقدار علم سے ہی وہی مقدار فرض ہے۔ علم فقہ کے 2 اہم اصول۔ بعد وہ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا، فقہ نے جو اصول مرتب کیے ہیں اس گروہ کا عمل انہیں اصولوں پر مبنی ہے، لیکن جب فقہ ان اصولوں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں تو اختلاف کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ فقہ میں ایک اصول یہ ہے کہ نفع عام کے لیے ضرر خاص کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اسی اصول پر اس گروہ کا عمل ہے۔ لہٰذا اگر انہوں نے
کسی مقام پر کسی سنت کا ترک کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کیونکہ اس ایک ترک سنت میں انہیں راہ سلوک کے کثیر فوائد اور معنی حاصل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر اس مقام میں اس ایک سنت کی ادائیگی کرتے تو ضرور عام لازم آتا، لہذا اگر کسی کے سامنے 20 خلاف جائز چیزیں ہوں اور وہ ان سب کے لیے مضطر ہوں، اسی دوران اس نے سوچا کہ اگر میں ایک خلاف جائز کام کر لوں تو 19 خطرات سے نجات پاؤں گا، تو فقہ اس کو جائز رکھتے ہیں۔ چنانچہ معلوم ہے کہ شریعت میں ایک دوسرا اصول بھی ہے جو اسی باب سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے اذا ابتلا بالیتین مجاز اسیرہما، جب کوئی دو مصیبتوں میں مبتلا ہو اس کے لیے ان میں سے آسان کی اجازت ہوتی ہے، لہذا اگر درویش ہو اور اپنے معاملے میں سچا ہو تو وہ اس اصول پر عمل کر سکتا ہے اگرچہ لوگوں کو وہ کام منکر معلوم ہو۔ فقیری بند راہوں سے راہ پیدا کرنا اور دونوں جہاں سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لینا ہے، یعنی ہر خواہش و آرزو سے باز آنا ہے۔ اور کسی دوسرے نے بھی کہا ہے کفر کی راہ سے بھی مسلمانی کے دروازے کھلتے ہیں، اور کبھی درخت پر بھی رب دو جہاں سے لقا کے جلوے ہوتے ہیں، کبھی درخت کے دو جہاں سے لقا کے جلوے ہوتے ہیں۔ بعد ازاں چہرہ مبارک مولانا مشرف کی طرف کیا اور فرمایا تمہارے سوال کا ایک جواب تو یہی ہے جو تم نے بعض درویشوں کے متعلق کیا تھا کہ انہوں نے غروب سے پہلے یا سوال کے بعد افطار کر لیا، یہ کہاں سے درست ہے؟ واضح رہے کہ مولانا مشرف نے مجلس میں آ کر بیٹھتے ہی یہ عرض کیا تھا کہ بعض درویشوں کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے زوال کے بعد افطار کر لیا، یہ کہاں سے صحیح ہے؟ یہ عمل تو خلاف ظاہر اور عمل کو باطل کرنا معلوم ہوتا ہے۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ پر اس وقت چونکہ حدود حد درجہ مستی غالب تھی، لہذا مسکراتے ہوئے بس یہ کہا کہ اس گزرے ہوئے زمانے کی بات کر رہے ہو؟ اس گزشتہ زمانہ میں ایک درویش نے ایسا کیا تھا، یہ واقعہ اس زمانے کا ہے؟ اگر یہ اس زمانے کی حکایت ہے تو اس کا ایک جواب یہی ہے جو میں نے دیا، اور اگر یہ واقعہ اس زمانے کا ہے تو سوال اسی درویش سے کرے۔ ہمارے آقا بندگی عظمہ اللہ نے جب اتنے ہی جواب پر اکتفا فرما لیا تو مولانا مشرف نے سوال دہراتے ہوئے عرض کیا کہ زوال کے بعد افطار کرنے کے کیا معنی ہے اور اس کا حکم کیا ہے، تاکہ اگر کسی کو اس کام کی ہوش پیدا ہو تو اس کا وبال اسے معلوم ہو۔ مولانا کی اس بات پر بھی مخدوم جہاں نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ کام ہوش کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جان و دل سے ہی، لہذا اس طرح کہا جائے کہ اگر کسی کو اس کام کا درد یا اس کام کا غم درپیش ہو، یہ نہ کہا جائے کہ اگر اس کام کے ہوش پیدا ہو۔ بعد وہ مصرع فرمایا کہاں ہوش اور کہاں عاشقی، کہاں ہوش کہاں عاشقی۔ پھر یہ نظم پڑھی زاہد و پارسا کو کوئی عشق کا جام کون دیتا ہے، اور جام شوق بیگانوں کو کون دیتا ہے، دنیا کے بازار کی گما گمی میں عارف ہوشیار کو اسیرا اسرار عشق کون سناتا ہے، اسرار عشق کون سناتا ہے۔ پھر سے زاہد و پارسا کو کوئی عشق کا جام کون دیتا ہے، اور جام شوق بیگانوں کو کون دیتا ہے، دنیا کے بازار کی گہما گہمی میں عارف ہوشیار کو اسرار عشق کون دیتا ہے، ہوشیار کو اسرار عشق کون دیتا ہے۔ محتاج طالب علم کا دست سوال دراز کرنا۔ بات آئی فقیر طالب علم کی جو پڑھائی اور گزارے کا خرچ نہیں رکھتا، اگر وہ اتنی مقدار ضرورت بھر میں دست سوال لوگوں کے سامنے دراز کرے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا بہتر ہے کہ سوال نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ دن کے نصف حصہ میں تعلیم حاصل کرے اور دوسرے حصہ میں کسب معاش کرے۔ ہاں اگر طلب علم میں
پورا دن صرف ہو جاتا ہو اور کسب معاش کی فرصت نہ ہو تو اس کے حق میں سوال مواقع۔ مولانا مشرف نے اس مقام پر عرض کیا کہ سوال کرنا بہتر ہوگا یا بیت المال سے لینا؟ حضرت عظم اللہ نے فرمایا بیت المال سے لینا بہتر ہوگا، کیونکہ السوال آخر المقاصد، یعنی سوال سب سے آخری حل ہے۔ مبتدی کی مشغولیت۔ گفتگو مبتدی کی مشغولیت کے سلسلے میں شروع ہوئی کہ وہ کس چیز میں خود کو مصروف رکھے۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا کبھی روزہ میں اور کبھی نماز میں۔ اگر نماز میں دل تنگ ہو جائے تو ذکر کی طرف آ جائے، اور اگر ذکر سے آسودہ ہو جائے تو غور و فکر میں لگ جائے۔ اسی طرح جب ایک چیز سے آسودہ ہو جائے اور طبیعت اکتا جائے تو دوسری چیز میں مصروف ہو جائے، کیونکہ ایک ہی حالت پر قائم رہنا بشر کے لیے اکتاہٹ کا سبب ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم سب ابھی بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی نہیں رہ سکتے، یقینی طور پر کچھ دیر بعد اٹھنا ہوگا۔ اگر ہم چاہیں کہ ہر وقت یہاں بیٹھے رہیں تو نہیں بیٹھ سکتے۔ لہذا اسی طرح مبتدی ایک وقت نماز میں گزارے تو ایک وقت روزہ میں، کبھی تلاوت میں مشغول رہے تو کبھی ذکر و فکر میں رہے، کیونکہ مقصود مشغول رہنا ہے۔ پھر حضرت نے یہ شعر کہا، اے عزیز عشق نرم اور نزاکت والوں کا کام نہیں، عشق بہادروں کا کام ہے۔ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا اگر کسی طاعت و عبادت میں مشغول ہو تو اس وقت تک مشغول رہے کہ اس سے اکتاہٹ پیدا نہ ہو۔ جب اکتاہٹ پیدا ہو تو چھوڑ دے، کیونکہ طاعت و عبادت میں اکتاہٹ پیدا ہونے پر وعید آئی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کو یار اپنی راہ میں خود پسند کر لے اس کا کام بغیر واسطہ کے ہو جاتا ہے، اور کردار دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ ایک عزیز نے عرض کیا اگر اکتاہٹ وظیفہ کی ادائیگی میں پیدا ہو تو کیا کرے؟ کیا اسے چھوڑ دے یا اکتاہٹ دور ہو جانے کے بعد ادا کرے یا اکتاہٹ کے ساتھ ہی ادا کرے؟ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا وظیفہ ترک نہ کرے، جس طرح ممکن ہو پورا کرے، تاکہ نفس کو ترک وظیفہ کی جانب راہ نہ ملے۔ توبہ کے بعد ظاہری مشغولیت کے لیے یہی طریقہ ہے، اور یہی باطن کی مشغولیت کی تو وہ ایک اور ہی چیز ہے جو بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں بدل لینے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس کا درجہ وہی ہے جو نماز کے لیے وضو کا ہے۔ جس طرح نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اسی طرح دل کا کام اور باطن کی مشغولیت بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں بدلے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ کہنے والے نے کہا ہے اخلاق ذمیمہ جب محمودہ سے بدل گئے تو تیرا ہر گرہ کھل گیا، اور جب تیری نیستی متحقق ہو جائے تو ان الحق کا نعرہ بلند ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، 19 مجلس مکمل ہوئی۔ کنز المعانی کے 19 مکمل، 20 کی طرف بڑھتے ہی مجلس 20 کنز المعانی الکلانی کلایت الولید کی تشریح آستان عالیہ دام اللہ کی خاک بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ معز الدین داماد تقویٰ نے عرض کیا یہ دعا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، الکلانی کلایت الولید، میری ایسی ہی حفاظت فرما جس طرح ماں بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ کس معنی میں ہے؟ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا اس میں 2 معنوں کا احتمال ہے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ دعا تعلیم امت کے لیے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حضور کی نظر نفس کے مخفیات اور باریکیوں پر پڑی اور اسی کے پیش نظر یہ دعا فرمائی، اگرچہ آپ معصوم تھے۔ فرمایا اگرچہ اے سالک اس کی بندگی جو اس کو زیبا ہے، بلا شک وہ تردد کرتے رہو، اگرچہ دونوں جہاں میں ذلت و خواری نصیب ہو۔ یہ ایک جامع دعا ہے اور شعر تعریف میں اس کی تشریح و تفسیر کئی صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس دعا میں فنا و بقا کا راز پوشیدہ ہے۔ صوفیہ اس کو فنا فی التوحید کا نام دیتے ہیں، یعنی خود کے صفات کو فنا کر دینا اور حق کی صفات کے ساتھ باقی رہنا۔ یہ انتہائی درجہ ہے۔ بندہ مخدوم عظمہ اللہ
جب اس لفظ پر پہنچے تو فرمایا یہ مقامی طریقت کی انتہا اور یہی حقیقت کا خلاصہ بھی، جس کسی کو اس آفتاب یعنی کہ تلاش معنی کی تلاش ہو یا اس کا حصول ہے، جس چیز کا وہاں وعدہ تھا وہ نقد ہے۔ بعد وہ حضرت نے یہ دعا فرمائی، اللہم ارزقنا والجمیع المؤمنین، اے اللہ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو یہ دولت نصیب فرما، نبوت و ولایت۔ شیخ معاذ الدین مذکور نے عرض کیا، جس طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نفس کی باریکیوں پر اطلاع تھی، اس طرح اگر اولیاء کو اطلاع نہ ہو تو اولیاء کے حق میں اس مقدار کی کمی لازم آئے گی۔ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا کمی لازم نہیں آئے گی، کیونکہ جن کمالات کا تعلق ولایت سے ہی وہ انہیں حاصل ہو چکے، لیکن جو باتیں خصائص نبوت سے ہیں وہ انبیاء کے لیے خاص ہیں، ان کا تعلق ولایت سے نہیں۔ اگر ان کا تعلق کمال ولایت سے ہوتا اور پھر اولیاء میں نہ پایا جاتا تو اس وقت کمی لازم آتی۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ علم و عمل سے ان کی زبان حق کا ترجمان ہے، صفت میں بلا کم و کاست اور کمی و بیشی کے میزان اور ترازو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس دل پر اس سے تعلق کا در کھول دیا جاتا ہے اسے ولایت کی سند دے دی جاتی ہے۔ ناچیز سگ بارگاہ عالی دام عالی نے عرض کیا کہ اگر کوئی اپنی جرات سے یہ چھوٹا منہ بڑی بات کرے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نفس کے باریک اور خفیہ چالوں سے واقف کرایا گیا تھا تو ہم بھی اس کی واقفیت حاصل کریں تاکہ اس کی حقیقت جان جائے، تو کیا یہ بے ادبی ہے؟ حضرت عظم اللہ نے فرمایا ہاں بے ادبی ہے۔ حضرت سلطان العارفین خواجہ ابو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ ایک شب دوران مناجات آپ کے قلب مبارک میں یہ خیال گزرا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گناہگار امت کے لیے میں درخواست کروں گا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ یہ خیال مناسب نہیں، کیونکہ یہ مقام رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں مذکور ہے کہ جب ادب کا یہ مظاہرہ خواجہ بسطامی کی ذات سے ظاہر ہوا تو غیب سے آپ کو ندا کی گئی، اے بایزید، یہ جس ادب کا تو نے مظاہرہ کیا اس کے صلے میں تیرے سارے مقصود و مطلوب اور مراد میں نے تیرے دامن میں ڈال دیے۔ پھر حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے جو فرمایا وہ یہ ہے، بندہ سب سے پہلے جب تک با ادب نہ ہو جائے اس سے درست طریقہ پر طاعت و بندگی ممکن نہیں۔ جس نے بے ادبی کے ساتھ کوئی عمل کیا اس نے اپنے لیے بدبختی کا جال پھیلا لیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے سہو واقع ہوا تو اس کے متعلق فرمایا، اے کاش یہ شہو مجھ سے واقع ہوتا۔ اس مقام میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس قول کے ابو بکر صدیق سے متعلق ہونے کا ہم گمان نہیں کرتے، کیونکہ یہ ترک ادب ہے۔ یہ کسی اور سے متعلق ہوگا، کیونکہ ترک ادب کے نسبت وہ اضافت کسی دوسرے کی طرف کرنا حضرت ابو بکر صدیق کی طرف کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ جب اس لفظ پر پہنچے تو فرمایا، اسی معنی کی عکاسی کرتے ہوئے کہا گیا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے لیے رضا الہی کا دروازہ کھول دیا جائے اور تیری مطلوبہ چیز تیرے سامنے کر دی جائے تو نبی آخر الزماں کے در سے حلقہ بگوش کی طرح ایک لمحہ کے لیے بھی محبت و اطاعت سے سر مت پھیر، محبت و اطاعت سے سر مت پھیر۔ معزز سامعین حضرات، یہ مکمل ہوئی آپ کی 20 مجلس۔ اب ہم بڑھتے ہیں حضرات، معزز سامعین حضرات، ہم بڑھتے ہیں 21 مجلس کی طرف۔ کنز المعانی مجلس نمبر 21، عاشق کا معشوق میں انطواء۔ زمین بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسفران سے جو خراسان کا ایک خطہ ہے، ایک مسافر چند درویشوں کے ساتھ مجلس میں حاضر تھے۔ یہ حضرات جماعت خانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ خواجہ عراقی یا قاضی حمید الدین ناگوری کی لمعات اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ درخواست کی کہ چند مقامات پر ہمیں اشکال درپیش ہیں
بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے اشارہ فرما کر بعد نماز حاضر ہونے کی اجازت دی۔ چنانچہ نماز عشاء کے بعد حکم کے مطابق مسجد شریف میں حاضر ہوئے۔ حکم ہوا کیا بات ہے؟ اس عزیز نے پہلا لمحہ پڑھنا شروع کیا۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں عاشق و معشوق کے انطوا کا ذکر تھا، عزیز مسافر نے عرض کیا کہ اس کلام کا معنی کیا ہوگا؟ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا انطوا کا معنی لپٹنا ہے، اور یہ بات معشوق سے عاشق کے لپٹ جانے کی ہے، اس طور پر کہ عاشق معشوق میں گم ہو جائے اور اپنی صفات اتار کر معشوق کی صفتوں کو جوڑا پہن لے۔ لیلا اور مجنوں کا قصہ اس پر شاہد ہے۔ اس کے بعد فرمایا چنانچہ کسی نے کہا ہے جب مجنوں ہر خشک و تر نفع و نقصان سے گزر گیا تو اس کا دل سونے جیسا ہو گیا، جب لیلا سے انسیت ہو گئی تو لیلا چھوٹ گئی، جس طرح وحشی کو محبت و مروت کے باوجود انسیت غائب ہو جاتی ہے، پھر تو محب سر سے پیر تک لیلا ہی لیلا ہو گیا، اسی سورج و چاند کی صفات بھی مانند لیلا نظر آنے لگی۔ معاملات، مکاشفات اور ذوقیات۔ بعد حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا ذوقیات کے قبیل سے ہیں اور مشائخ کی باتیں 3 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 معاملہ، نمبر 2 مکاشفہ، نمبر 3 ذوقی۔ جن باتوں کا تعلق معاملات سے ہے وہ قابل بیان و وضاحت ہے، ان سے سامع کو تشفی حاصل ہوتی ہے، اور جو امور مکاشفات سے ہیں وہ بھی قابل بیان ہے، لیکن تیسری قسم ذوقی ناقابل بیان قسم ہے۔ اگر متکلم اسے بیان کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو تشفی بخش بیان ممکن نہیں۔ ایسے معاملے میں یہی کہتے ہیں کہ جس نے چکھا نہیں اس نے جانا نہیں، جس نے چکھا نہیں اس نے جانا نہیں۔ بعدہو اپنی زبان گور فرما سے فرمایا عقل اور احکام لگائے اور بنائے جا سکتے ہی، لیکن عشق اور ایمان چکھنے کی چیز نہیں۔ بعدہو حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا مثلا کسی نے اپنی زندگی میں کبھی شہد نہیں چکھا، اگر اس سے ہم کہیں کہ شہد میٹھا ہوتا ہے لیکن اس نے چکھا نہیں ہے تو اس کا ذائقہ اسے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ہم اسے 100 بار کہیں کہ شہد میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر چکھ لے اور اس کی مٹھاس کا ذائقہ محسوس کر لے تو بغیر کسی کے بتائے وہ خود جائے گا کہ شہد کیسا میٹھا ہوتا ہے۔ اگر کسی روز تمہیں میدان شہادت میں کھینچ لیا جائے تب تمہیں دیکھنا نصیب ہوگا کہ مردوں پر کیا گزرتی ہے، یہاں پہنچ کر ہزاروں معنی تم پر ظاہر ہوں گے جنہیں تم دیکھو گے، جانو گے اور ہمیشہ کے لیے وہ تمہارے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ جب اس مقام پر پہنچے تو فرمایا تمام ذوقیات کا معاملہ یہی ہے کہ جس نے چکھا نہیں اس نے جانا نہیں، تمام ذوقی اشیاء کا یہی حال ہے۔ پھر حضرت نے یہ مصنوعی ارشاد فرمائی عقل اور حکم بیان کیے جاتے ہیں اور عشق و ایمان چکھنے کی چیزیں ہیں، اگرچہ غافل اس عمل پر ہنسے گا مگر عاقل اس کے سوا کچھ اور ناپسند فرمائے گا۔ پھر لمحہ اولا باللمحہ ثانیہ میں جام میں کا ذکر آیا کہ میں اور جام اپنے درجہ پاکیزگی کی وجہ سے اس طرح ٹھہرے کہ جام میں کے ساتھ متشبہ ہو گیا۔ یہ بات مسافر عزیز نے جھجکتے ہوئے عرض کی۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا اہل سلوک اپنے سلوک کی راہ میں ایسے منزل پر پہنچ جاتے ہیں جہاں روح کی تجلی ہوتی ہے، اور روح کا حال یہ ہے کہ اس مقام میں خدا تعالیٰ کی تمام صفات کا ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ روح راز الوہیت کا آئینہ ہے۔ بعد ہوئی 2 بیت ارشاد فرمایا ہم شمع کبریائی کے پرتو ہیں،
رحمت خداوندی کا سایہ ہیں، حقائق وجود کی تجلی ہیں اور آئینہ جہاں نما ہیں، آئینہ جہاں نما۔ بیت ارشاد فرمانے کے بعد حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا یہاں پہنچ کر سالک کو یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے سوائے تجلی خداوندی کی، یہاں دیکھ کے وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے یہ کیا ہے، اگر میں ہوں تو خداوند کہاں ہے، اور اگر خداوند ہے تو میں کیا ہوں، لہٰذا جام کا میں کے ساتھ اجتماع ہے، اجتماع سے اسی مقام حال کی طرف اشارہ ہے۔ سالک یہاں پہنچ کر اکثر و بیشتر حیرت میں پڑا ٹھہرا رہتا ہے، اس کے آگے گزرنے کی قوت اس میں نہیں ہوتی، لہٰذا وہیں حیرت میں گرا پڑا رہتا ہے۔ اس مقام پر حضرت نے پھر یہ دو مصنوعی پڑھی، ایک ایسی منزل پر پہنچ کر میرا دل اٹک گیا ہے جہاں سو دلیلیں بھی آگے بڑھنے کے لیے مددگار نہیں، یہاں حال یہ ہے کہ میری طرح ہزار عاشقوں کو ایک بار بھی آگاہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بعدہ مخدوم حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا اس مقام میں ایک اعتراض وارد کیا جاتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ سالک خود میں صفات خداوندی کو دیکھتا ہے تو اس سے حلول لازم آتا ہے، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر میں تجھے آئینے میں دیکھوں تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تو اس آئینے میں ہے، اگر کوئی کہے کہ میں نے آفتاب کو پانی میں دیکھا ہے تو کیا آفتاب پانی کے اندر تھا، بے شمار چیزیں جو آئینے میں دیکھی جاتی ہیں ان کے متعلق کیا کہیں گے وہ اشیاء آئینے میں ہیں۔ بعد حضرت نے اپنی زبان مبارک سے یہ رباعی ارشاد فرمائی، اے درویش دل انسان تو کیوں اس قدر گہری نیند میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی بھلائیوں میں کیوں سبقت نہیں کرتا، جو خزانہ تجھ میں پوشیدہ ہے اس کی طلب نہیں، یاد رکھو یہ وہ خزانہ ہے جو گم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں ملتا، گم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد لوح محفوظ کا ذکر نکل آیا۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا، عین القزانی حضرت ابن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ سے مراد مومن کا دل ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ دل کو تلاش کیونکہ اصل معاملہ دل کا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جو دل تک پہنچ گیا وہ علم اولین و آخرین تک پہنچ گیا۔ بعد وہ حضرت نے جو فرمایا وہ یہ ہے، دل کا آئینہ جب صاف اور پاک ہو جاتا ہے تو خشک و تر سب کا نقش اس میں دکھائی دیتا ہے، نقش بھی اور نقاش بھی دکھائی دیتا ہے، فرش گیتی اور خالق گیتی سب دکھائی دیتے ہیں، فرش گیتی اور خالق گیتی سب دکھائی دیتے۔ میرے عزیز دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ یہ مجلس کنز المعانی کی سن رہے ہیں، شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی فرمودہ۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں اور ہر طرح کی بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں مجلس 22 کی طرف۔ مجلس 22 کنز المعانی والذین جاہدوا کی تفسیر۔ آستان عالیہ دام عالیہ کی خاک بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ آیت کریمہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبولا کا ذکر آیا۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا سبولاً سبیل کی جمع ہے، پھر فرمایا تفسیر میں اس آیت کی جو تعویل کی گئی ہے ان میں ایک تعویل یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت متعدد نوعیت کی ہے اور ہر طاعت حق تعالیٰ کی جانب ایک راستہ ہے، لہذا طاعت کی انواع و اقسام کی بنیاد پر سبولاً صیغہ جمع کے ساتھ ارشاد ہوا ہے۔ دوسری تعویل یہ ہے کہ کثرت معنی کے سبب ہر معنی واحد کی ایک جمع قرار دیتے ہوئے بجائے واحد کے جمع لانا جائز ہے۔ پھر حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حق تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا
عالم کا ہر ذرہ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ بعد بندگی مخدوم عظمہ اللہ فرمانے لگے کہ عالم کا ہر ذرہ وحدانیت اور خدا تعالیٰ کی ہستی کی معرفت کے حصول کے لیے علامت و نشانی ہے۔ چنانچہ پہاڑ سے بھی وحدانیت کے وجود پر استدلال کرتے ہیں اور ذرہ سے بھی، لہذا کائنات کا ہر ذرہ معرفت خداوندی کے لیے استدلال کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر حضرت نے جو فرمایا وہ یہ ہی کہ میں جدھر دیکھتا ہوں تجھے چاہ پاتا ہوں، پتہ یہ چلا کہ دیکھنے والا خود ایک استدلال ہے۔ پتہ یہ چلا کہ خود دیکھنے والا ایک استدلال ہے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ موجودات کا ہر ذرہ خداوند کی وحدانیت اور اس کے وجود کی پہچان کراتا ہے، مگر اس طرح نہیں جیسا کہ وہ ہے۔ پھر یہ اشعار کہی، کائنات کا ہر جز تیرے عشق کی تلاش میں ہے اور تیرے قرب کا ممتنع ہے، لیکن اے پاک جاں کامیاب عاشق تو ہی ہے، اے پاک جاں کامیاب عاشق تو ہے۔ بعد حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا، مرصاد العباد میں نقل ہے کہ دنیا میں جتنے پیشے ہیں جن میں لوگ مشغول رہتے ہیں، اگر وہ لوگ شرع کے مطابق ان پیشوں میں مشغول رہیں اور پیشہ کی مشغولیت میں کوئی نماز اور دوسرا شرعی حکم ضائع نہ کرے، ایسے پیشہ ور لوگ سالک شمار ہوں گے اور کہا جائے گا کہ وہ سلوک کی راہ طے کر رہے ہیں۔ لہذا تمام چیزوں میں سلوک کی راہ موجود ہے۔ اگر کوئی ان میں شرعی طریقے پر مشغول رہی، سلوک کا معنی چلنا ہے، تو جو کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ بہشت تک پہنچ سکے، وہ بہشت کا راستہ طے کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت نے 2 بیت اپنی زبان مبارک سے فرمائے۔ حضرت آدم کی راہ میں سب سے پہلی رکاوٹ بھوک اور پیاس ہے، یہ بات عقل مندوں پر روز روشن کی طرح آیا ہے، جبکہ غافل شب روز غفلت میں پڑے ہیں، جبکہ غافل شب روز غفلت میں پڑے ہیں۔ وجد حال، بات یہ آئی کہ ہر وہ وجد حال جسے کتاب و سنت ثابت نہ کرے وہ باطل ہے۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے سر رازداروں کو اور دل کی بات جو جان جاتے ہیں، کیسے جان جاتے ہیں؟ اس لیے جان جاتے ہیں کہ جو کتاب و سنت کے موافق پاتے ہیں اسے قبول کرتے ہیں اور کتاب و سنت کے موافق نہ ہونے کی صورت میں رد کر دیتے ہیں۔ بعد ہوئے اشعار فرمایا، حق کی راہ کے سوا جو کچھ ہو اسے مجاز جان، اور جو دوست کی یاد سے غافل کر دی اسے لہو لعب جان۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، یعنی وجد اظہار الحال، یعنی وجد اظہار حال کا نام ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے باطن میں کوئی چیز محفوظ ہو، جب وہ باطن کے حال کے موافق کوئی چیز سنتا ہے تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، پھر جو ظاہر ہوتا ہے اسے وجد کہتے ہیں اور جو باطن میں ابھرتا ہے اسے حال کہتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت نے فرمایا کہ کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ عشق میں مبتلا ہونے والے سے جو کم ترین چیز ظاہر ہوتی ہے وہ جان بازی ہے، لہذا جو عشق کی گہرائی تک پہنچ گیا اس نے کم سے کم جان بازی ضرور دکھائی۔ اختصار نوافل، قاضی شمس الدین حاکم چوشٹا دامت اقوا عوارف کی عبارتیں پڑھ رہے تھے، جب اس مقام پر پہنچے، فلما وصلوا الى روح الحال وادرکتهم الکشف بعد الاحتجاج امتلو بالحال فطرت الہوا نوافل الاعمال۔ لیکن جب اس مقام سے ترقی کرے، راحت و آسودگی حال کو پہنچ گئی اور ریاضت کے بعد کشف کا حصول ہو گیا اور کیفیت حال سے مالا مال ہو گئی، پھر انہوں نے نوافل اعمال و زید کو ترک کر دیا۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے آخری عمر میں نوافل کے اندر اختصار کیا اور اشراق کی نماز 2 رکعت ادا کرتے۔ اسی درمیان قاضی شمس الدین دامت اقوا نے عرض کیا، یہ اختصار ضعفت قالب جسمانی کمزوری کی وجہ سے تھا یا قلب حرص رغبت کی کمی کی وجہ سے؟ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا، ضعف قالب کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ نوافل طاعت و عبادت میں حضور ہمہ وقت
حد درجہ راغب اور مائل تھے، یا کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبوت کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر عوارف کا سبق جب یہاں تک پہنچا، وَيَنْخَلْعُونَ عَنْ كُلِّ مَأْلُوفٍ، اور ہر عادت اور مألوف سے الفت کا رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ تو بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا، جو لوگ پسندیدہ اور مرغوب مباح عادت سے بھی خود کو جدا کر لیتے ہیں، وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس گروہ کے ارباب فرماتے ہیں کہ اپنی ایک آسان سانس سے وہ دو عالم کی سلطنت نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ چنانچہ دوسری سانس کو اگر تکلفت اشوز بڑے مباحت میں مشغول کر ڈالے تو ممکن ہے یہ ایک سانس وہ سانس ثابت ہو جس سے دونوں جہاں خرید لیا جائے۔ اسی معنی میں بزرگان دین اپنی سانسوں میں سے ہر سانس کو بعض چیزوں میں مشغول نہیں کرتے، اگرچہ وہ مباح و حلال ہے۔ صاحب کمال مردوں کا حال یہ ہے کہ وہ میدان کے بہادر شیر ہیں، دیدار رخ ساقی کا ایک جام پی کر باقی ہر چیز سے فارغ و بے نیاز ہو گئی۔ بعدہ فرمایا کہ کچھ موقع نکالو اور اس میں اپنی نظر آسمان و زمین میں دوڑاؤ، تجھے حق کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا، یہاں تک کہ اس ایک ساتھ کی وجہ سے تو پوری زندگی بیٹھ کر گزار سکتا ہے۔ میں اگر اپنی ساری عمر میں تمہارے ساتھ کا ایک دم پل لے لوں تو حاصل عمر یہی دم لمحہ ہوگا، باقی سب بیکار۔ جائز محبت کا ترک۔ ناچیز نے اس مقام پر عرض کیا کہ شریعت میں جس محبت کی اجازت ہے، مثلا بیوی اور اولاد کی محبت، اگر کوئی ان سے کنارہ کشی کا معمول بنا لے تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا، اگر وہ محبت بقدر اور بطریقے سنت ہے تو اس سے کنارہ کشی نہ کرے، کیونکہ ایک عورت وہ ہوتی ہے جو رہبر و رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، اور دوسری راستہ روکنے والی بھی ہوتی ہے جو بیوی راستہ دکھانے والی ہوتی ہے۔ وہ شوہر کو نیکیوں اور عبادتوں کی راہ میں مددگار ہوتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ازواج اسی شان کی تھی، ایک طرف گوشے میں شوہر حق تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں لگا ہوا ہے تو دوسری طرف گوشے میں بیوی سے، حتیٰ کہ صحابہ کرام حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس سے گھروں کو واپس آتی تو ان کی بیویاں پوچھا کرتی کہ آج کون سا حکم نازل ہوا، اور آج حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا وحی بیان فرمائی۔ یہاں تک کہ جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر افق تہمت کا واقعہ پیش آیا، جیسے ناچیز نے مخدوم جہانیہ حضرت عظمہ اللہ کے ملفوظات معتبہ کی جلد اول معدن المعانی میں مکمل قلم بند کیا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے حضرت مخدوم جہاں کی کتاب ہے معدن المعانی، اس پہ یہ واقعہ پوری مکمل ہے۔ انشاءاللہ جب میں اس کتاب کی طرف جاؤں گا تو انشاءاللہ پوری آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا، جب واقعہ افق پیش آیا تو ایک صحابی رنج و غم اور افسردگی کی حالت میں گھر لوٹی۔ بیوی نے جب حالت بدلی ہوئی دیکھی تو پوچھا، آج کیا بات ہے کہ اس طرح افسردہ دکھ رہے ہیں؟ صحابی نے کہا آج ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں لوگوں نے ایسا کہا ہے۔ ان کی بیوی نے کہا، لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ شوہر نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ بیوی نے کہا، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے۔ شوہر نے کہا، کہو۔ بیوی کہنے لگی، یہ جو تہمت ام المؤمنین پر لگائی گئی ہے اگر میرے اوپر لگائی جائے تو کیا آپ میرے حق میں اس کا یقین کریں گے؟ شوہر نے کہا، نہیں۔ بیوی بولی، جب میرے حق میں
جب میرے حق میں، جب کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ یقین نہیں کرتے تو اس پاک ذات کے حق میں بھی جو دنیا کی تمام عورتوں سے پاک ہے، آپ کو کسی تہمت کا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر صحابی نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، مجھے بھی اس کا یقین نہیں، اور لوگوں نے جو کہا اسے درست نہیں مانتا۔ بعد وہ حضرت عظمہ اللہ نے از سر نو محبت کے بیان کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہ محبت کی دو قسم ہی، پہلی اصلیتاً اصلی اور دوسری طبعاً یعنی تفیلی، لہذا ممکن ہے کہ محبوب ذاتیتاً ایک ہو اور تفیلی محبوب وہ بالطبع لاکھوں ہو۔ یہ محبت میں شرکت نہیں بلکہ محبوب کی محبت کے آثار اور علامت میں سے ہیں۔ جیسے مجنوں کا لیلا کی گلی میں کتے کا پاؤں چومتے ہوئے دیکھا جانا، انبیاء، اولیاء، اساتذہ اور پیران کی محبت اسی قبیل سے ہی۔ غیب اور سر سر کی بات چل پڑی۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا جانتے ہو غیب اور سر کیا ہے؟ غیب یہ ہے کہ روح ہم سے غیب میں ہے اور روح سے حق سبحانہ و تعالیٰ غیب میں ہے، لہٰذا یہ غیب ہوا، اور سر وہ چیز ہے جو حق تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ کرے۔ بعد وہ حضرت نے اپنی زبان گوہر افشاں سے یہ ربائی کہی، جو نور تیرے باطن میں پوشیدہ ہے، تیرے ظاہر میں اسی کی شان چمک رہی ہے، وہ نور یقین یزدہ کا سایہ ہے، جس کی حقیقت کی معرفت جہاں سے زیادہ مشکل ہے۔ غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی بات ہونے لگی۔ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا جو شخص تدبیر و تفکر کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اس پر معنی کھلنے لگتے ہیں، ہر معنی میں ایک حکم پوشیدہ ہوتا ہے، اور سمجھنے کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے عمل میں لگ جائے۔ پھر حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا نقل ہے کہ ایک بزرگ 6 سالوں تک سورہ ہود کے اندر غور و فکر میں لگے رہی، اس کے باوجود اس پر غور و فکر سے فراغت نہ ہو سکی۔ عین القضا نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ کے پاس تھا۔ حضرت علی نے بسم اللہ کے حرف بے کی تشریح کرنے شروع کی، یہاں تک کہ دن نکل آیا۔ فرائت نفس کالجرۃ عند البحر، یعنی میں نے خود کو ایک عظیم سمندر کے سامنے کوزے کی طرح پایا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے قرآن کی ہر آیت میں 70,000 مفاہیم ہیں جو انسان کے لیے قابل فہم ہیں، اور جو معنی ان کے علاوہ ہیں وہ عام انسان ادراک سے باہر کے ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ ہیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار 20 مرتبہ کی۔ یہ تکرار بسم اللہ کے معنی میں غور و فکر کا ہی نتیجہ تھا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اہل نظر کے لیے جو مشکل درپیش ہوتی ہے وہ عام مخلوق کو نظریات و معقولات کے حوالے سے جو اختلاف و تناقض پیدا ہوتا ہے، قرآن میں ہر ایک کی طرف اشارہ اور اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ میرے معزز سامعین حضرات، میرے عزیز اور دوستو، آپ سماعت کر رہے ہیں مخدوم بہاری آفیشل چینل میں، اور کنز المعانی مجلس 22 مکمل ہوئی، اور مخدوم جہاں مخدوم شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی تصنیف، اور ان کو فارسی میں لکھے ہیں زین بدن عربی، اور ان کو اردو میں کیے ہیں خانقاہ منیمیہ متن گھاٹ پٹنہ سٹی بہار انڈیا۔ آئیے پھر ہم بڑھتے ہیں 23 مجلس کی طرف۔ زمین بوسی کی سعادت حاصل ہوئی، بذل و ایثار کا ذکر چھڑا ہوا تھا۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا ہر ایک کا معنی جدا گانا ہے؟ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا حاجت سے فاضل میں بذل ہوتا ہے، جبکہ اپنے حصے کی پسندیدہ چیز کو اپنے نفس کی قربانی دیتے ہوئے دوسرے کو حوالے کر دینا ایثار ہے۔ مثلاً کسی شخص کے پاس کھانے کی صرف اتنی مقدار موجود ہے جسے وہ خود اپنے لیے ہی استعمال کر سکتا ہے، اس کے باوجود خود نہ کھا کر دوسرے کو دے دے، یہی ایثار ہے۔
مرد واصل کے بارے میں بات ہونے لگی۔ واصل کسے کہتے ہیں؟ بندگی مخدوم عظم اللہ نے فرمایا واصل وہ ہی جس کا باطن غیر سے پاک ہو، جب تک اس کے باطن میں حق تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز ہوگی واصل نہ ہوگا۔ واصل تو سالک سے جدا ہوتا ہے، سالک ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہتے ہیں جب تو نے خود کو خود سے کاٹ لیا تو حق تک پہنچ گیا۔ بندگی عظم اللہ نے اس موقع پر پہنچ کر یہ دو بیت ارشاد فرمائے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تو نے عالم مستی میں کیا دیکھا کہ دل کو شراب میں لگانے کی بات کہتا ہے۔ اللہ بلند و برتر ہے، اس سے بہتر کیا ہوگا کہ میں اپنے تنگ وجود سے نجات پا گیا۔ پھر حضرت عظم اللہ نے فرمایا کہ شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ تجھے پانا ہماری آرزو ہے، لیکن اس کی طاقت و قوت ہمارے بازو میں کہاں۔ بعد وہ حضرت نے یہ شعر کہا جسے اس نے اپنا جلوہ دکھا دیا تو وہ محض اس کی عطا کا نتیجہ ہے، اور جسے نہ دکھایا وہ قضا کا معاملہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں پہنچ گیا تو اس کا پہنچنا فقط اس قدر ہے کہ وہ جان گیا کہ حضرت خداوند تک پہنچنا وصول اس طرح نہیں جس طرح جسم تک، عرض جسم تک، علم معلوم تک اور عقل معقول تک پہنچتے ہیں۔ بندے کو جس قدر وصول نصیب ہوتا ہے وہ بھی بندے کے بجائے اس ذات پاک کی عنایت بے علت کا نتیجہ ہے، اور یہ سب تصرفات جذبات الوحیت حضرت وہیب کے بخشے ہوئے جذبات ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا اس راہ میں پہلے تو تمہیں قدم بڑھانا ہوگا اور دیدار کی تمنا پوسنی ہوگی، پھر تو نتیجے میں تو لے جایا جائے گا اور پہچانا جائے گا، پھر لے جانا اور پہنچا دینا سب ادھر سے ہوگا، لہٰذا جو کچھ نصیب ہوا اسے اپنی اولین کوشش کا نتیجہ مت سمجھ لینا۔ پہلے یہ دیکھو کہ بغیر چلائے تم کو کبھی بھی یہاں تک پہنچنا میسر ہوتا۔ ہماری طلب ہماری ہی طرح عاجز ہے، اور اس حق تعالیٰ کی طلب اس کی طلب ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام تک نہیں پہنچے کہ جب تک حضرت یوسف نے اپنے جمال کی طلب سے انہیں ہمکنار نہ کیا، تو ہم اس جلال تک بغیر اس کی طلب کے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اگر میں اس کے جلال تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وقت صرف کروں لیکن وہ نہ چاہے تو بھلا کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ بندگی مخدوم عظم اللہ نے اس محفل میں یہ شعر کہا، تو وہ صاحب خوبا ہے کہ عالم میں نہیں سماتا، تو میرے لیے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ تو میرے آغوش میں سما جائے۔ لیکن علماء شریعت کے نزدیک العلم باللہ ہیا وصول الیہ، جس نے اپنے جتنا جانا اس کا وصول اسی قدر ہے۔ ہم نشینہ بارگاہ خداوندی جلس اللہ، ہم نشینہ بارگاہ خداوندی کے بارے میں بات نکلی کہ یہ بزرگ فقراء کی صفت ہے، جیسا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جلس اللہ یوم القیامہ، وہ بروز قیامت اللہ کی ہم نشی ہوں گے، تو وہ کل قیامت کے دن خداوند ازل کے ہم نشی کیسے ہوں گی؟ بندگی مخدوم عظم اللہ نے فرمایا واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہاں ضرور یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اغنیاء دولت مند کی مرتبہ کے بنسبت ان فقراء کا مرتبہ بلند تر ہوگا۔ پھر حضرت عظم اللہ نے فرمایا کہ ایک عزیز نے کہا ہے جو مقام رہنماؤں اور سالکوں کا ہے وہ جنات اور فرشتوں سے محفوظ ہے۔ عشق کی دیوان گاہ میں خیر و شر کا بھی گزر نہیں اور نہ جنات اور فرشتوں کا گزر ہے۔ ترک تعارض کی بات کا آغاز ہوا کہ اس کے کیا معنی ہے۔ حضرت عظم اللہ نے فرمایا تعارض کا معنی سامنے آنا ہے، لہذا جب سالک پر فقر کی جلوہ گری ہو تو اسے چاہیے کہ غنا کی طلب میں مشغول نہ ہو، یعنی غنا کے تعارض کو ترک کرے اور جو کچھ پاس ہو اسی پر صبر کرے۔ ایک بزرگ نے فرمایا اگر میرے جسم کو قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تو مجھے یہی پسند ہے اور میں اسی پر راضی
ہوں بجائے یہ کہنے کہ کاش ایسا ہوتا اور کاش ایسا نہ ہوتا۔ پھر حضرت نے فرمایا انہیں کم و بیش کا خوف نہیں ہوتا، نہ زمانے کی بے وفائی کا غم رکھتے ہیں اور نہ ہی جنت و دوزخ کی فکر کرتے ہیں۔ اس گروہ کی کہانی یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو حق سے راضی ہوتا ہے اس پر حق تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے، لہٰذا وہ دونوں جہاں کی آزمائشوں پر صبر کر سکتا ہے، لیکن جو شخص اپنے اختیار سے راضی ہوتا ہے اس پر اسی کی نظر ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی مرضی سے ایک قدم بڑھایا تو اس قدم نے وہاں پہنچا دیا جہاں پہنچنا تھا۔ اللہ عز و جل ان صوفیاء کرام کو جس مخصوص حال میں مبتلا فرماتا ہے، مبتلا اس کے مقابلے وہ اپنی مرضی اور خواہش کو ترک کرتے ہیں اور بلا دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے کہ ترک تعارض میں تسلیم خود سپردگی ہے اور تسلیم اپنے اختیار کو ترک کرنا ہے۔ مملوک کو مالک کے ملک میں تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ گیند کو اس سے کیا مطلب کہ کہے کہ سلطان نے چوگان میں قہر سے کھیلا یا لطف سے کھیلا۔ یہ صبر تحمل چوگان کے گیند کو اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ وہ خود پر سلطان کی نظر دیکھ کر چوگان میں لگے ہوئے زخموں کو پھول جاتا ہے۔ بندگی مخدوم اعظم اللہ نے فرمایا اسی کے پیش نظر کہنے والے نے کہا ہے جب تک تو نے زمانے کا سرد و گرم نہ چکھ لے راز بندگی کی در تک نہیں پہنچ سکتا۔ اپنا مال و تن سب کچھ خالق کے کردگار کے حوالے کر دے تاکہ اس کی حضوری حاصل کرے۔ مغرب کی نماز کے بعد افطار کے لیے طلبی ہوئی تو پھر زمین بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ بندگی مخدوم اعظم اللہ نے فرمایا آج تمام حجاج پہنچ گئے ہوں گے اور بعض جو ہی پہنچے ہوں گے وہ کل پہنچ جائیں گے۔ کل 9 ذو الحجہ کو عرفہ ہے۔ حج عرفہ کے دن ہی ہوتا ہے۔ ہدایت الکتاب حج الباب الحرام میں آج مکہ سے منا آئے ہوں گے۔ مکہ و منا کے درمیان 6 کوس کی مسافت ہے اور اسی 6 کرہ میں پورا راستہ ہے۔ اس راستہ کو لوگوں نے متعدد بازاروں سے آراستہ کیا ہے جن میں یادگار اور اس قدر عمدہ ساز و سامان مہیا ہیں کہ تاجر وہاں سامان تجارت خریدتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کہا ہے الحاج قلیل و تاجر کثیر، حاجی کم ہے اور تجارت کرنے والے زیادہ ہیں۔ قاضی خان دامت نے عرض کیا کہ آج کے دن 8ویں تاریخ کو ترویہ کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مخدوم اعظم اللہ نے فرمایا کہتے ہیں کہ آج حجاج اپنے اونٹوں کو سیراب کرتے ہیں کیونکہ کل افعال حج کی ادائیگی کی وجہ سے کسی کو فرصت نہ ہوگی اور پانی کم یاب بھی ہے اور ترویہ کا معنی سیراب کرنا ہے، لہٰذا آج سیراب کرتے ہیں تاکہ اس حوالے سے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اس وقت انہیں اونٹوں کے لیے کہاں پانی ملے گا؟ ناچیز نے عرض کیا کہ آج عرفہ کی رات ہے اور لوگ مقام منا میں جمع ہوں گے تو کیا حج کے کچھ افعال وہاں ادا کرتے ہیں؟ مخدوم اعظم اللہ نے فرمایا نہیں، ترویہ کے دن صبح کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد منا کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور منا میں ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں۔ رات بھر وہی قیام رہتا ہے، پھر فجر پڑھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور عرفات میں قبلہ رو کھڑے ہو کر جس جگہ چاہے خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا تسبیح و تہلیل و تکبیر کہتے ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو امام اور تمام لوگ مزدلفہ میں جمع ہوتے ہیں اور وہیں پر مغرب و عشاء کی نماز عشاء کے وقت ایک اذان و اقامت سے ادا کرتے ہیں۔ اس جگہ ایک وقت میں 2 نمازیں ادا کی جاتی ہے۔ بعد مخدوم اعظم اللہ نے فرمایا عرفات میں ٹھہرنا حج کا اصل رکن ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جس نے وقوف عرفہ پا لیا اس نے حج پا لیا اور جس سے وقوف عرفہ فوت ہو گیا اس کا حج بھی فوت ہو گیا۔ پھر بندگی مخدوم اعظم اللہ نے فرمایا جس نے وقوف عرفہ پا لیا اس نے حج پا لیا اور جس نے وقوف عرفہ چھوٹ گیا اس سے حج بھی چھوٹ گیا۔ اسی طرح حج کا ایک دوسرا رکن بھی ہے جس کے فوت ہو جانے سے
فوج ہو جاتا ہے، اور وہ طواف زیارت ہے اور وقوف عرفات کے ساتھ حج کے جانے کی تخصیص اس بنا پر ہے کہ وہ رکن اصلی ہے، اس لیے نہیں کہ وقوف عرفات کے پانے پر ہی حج منحصر ہے، کیونکہ وقوف عرفات اور طواف زیارت دونوں ہی حج کے رکن ہیں، جس طرح رکوع اور سجدہ نماز کے رکن ہیں۔ لہذا اگر حج کے دونوں ارکان میں سے کوئی رکن فوت ہو جائے تو اس کا حج فوت ہو جائے گا۔ بعد وہ حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا کہ عید کے دن قربانی کرنا حلق یا قصر کرانا ہے، پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، جیسے طواف صدر طواف و دواء کہتے ہیں۔ لیکن دیوانوں کی بات جدا ہوتی ہے، دیوان یہ کہتے ہیں زہد کی راہ میں منبر و محراب اور تحقیق ہے، جبکہ عشق کی وادی میں جام اور زنار کے سوا کچھ نہیں۔ اگر تو عاشق فراد ہے تو جان لے کہ محبوب تک رسائی تختۂ دار پر چڑھنے کے بعد ہی ہوتی ہے، ورنہ محض باتوں سے یار نہیں ملتا۔ بعد وہ بندگی مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا کہ طواف 3 طرح کے ہیں، اول طواف تحیت، دوم طواف زیارت اور سوم طواف صدر۔ اسی دوران ناچز نے عرض کیا کہ یہ تینوں طواف واجب ہیں۔ بندگی مخدوم اللہ نے فرمایا طواف زیارت رکن ہے، طواف صدر واجب ہے اور طواف تحیت سنت ہے۔ بعد حضرت عظمہ اللہ نے فرمایا ایک عارف اس مقام پر فرماتے ہیں جو چیز کعبہ میں چھوٹ گئی جاؤ میں قضا میں اس کی قضا کر لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے اس راستے پر چلو جہاں قدم نہ ہو اور اس راہ پر چلو جہاں زبان نہ ہو، پھر سنا کرو پھر ثنا کرو۔ بعد حضرت اللہ نے فرمایا کہ حج کے 2 ارکان ہیں، اول وقوف عرفہ، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد سورج ڈوبنے سے تک عرفات میں وقوف کرنا، دوم طواف زیارت، اور واجبات حج 5 ہیں۔ نمبر 1 صفا اور مروہ کے درمیان سعی، نمبر 2 رمی جمار یعنی کنکریاں مارنا، نمبر 3 مزدلفہ میں وقت مقررہ پر ٹھہرنا وقوف مزدلفہ، نمبر 4 بال منڈوانا یا چھوٹا کرانا، نمبر 5 طواف صدر۔ 2 ارکان جو فرض ہیں وہ مذکورہ 5 واجبات کے علاوہ ہر قول و فعل جو حج میں ہیں سنت اور ادب سے متعلق ہیں۔ پھر حضرت مخدوم عظمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ گروہ کہتا ہے کہ حجاج کعبہ کی تلاش میں ہیں اور ہم رب کعبہ کی تلاش میں ہیں، جو کچھ بات یار کے ساتھ ہونے میں ہے وہ در و دیوار کے ساتھ کہاں، وہ در و دیوار کے ساتھ کہاں۔ معزز سامعین حضرات، کنز المعانی کی یہ آپ تک میں نے پہنچائی 23 مجلس، اب 24 مجلس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ مجلس 24 صفت اولیاء نزا کا قبائل۔